آپ کا مکمل نام کیا ہے؟ نک نیم جو ہے وہ عبید رضا. سحری افطاری میں کیا کھانا پسند کرتے ہیں زیادہ تر؟ جو مل جائے. یہ گلوز کیوں پہنتے ہیں؟ اصل میں مجھے آتا ہے پسینہ. چشمے آپ کو کب لگے؟ غالباً وہی 91. پکڑ تھی، سختی تھی گھر میں آپ کی؟ جی ہاں بالکل، نمازوں کے حوالے سے جو نا بڑی سختی تھی. آپ نے وہ دن بھی دیکھے امیر علیہ سنت کی تکلیفیں، قربانیاں، بسوں میں سفر کرنا، آپ نے حفظ بھی کیا ہے؟ حفظ نہیں کیا. آپ کا بھی بزنس مائنڈ ہے؟ میمن ویسے ہی مشہور ہے کاروباری. جون جولائی میں چھٹیاں ہوتی تھی نا اسکول کی، تو اس وقت جو نا میں مکتبۃ المدینہ پہ ہوتا تھا. مصروف نہیں رہے گا تو آوارہ گردی کر سکتا ہے. بچپن میں آپ کی عید کیسے گزرتی تھی؟ ہمارے ساتھ آج نور سحر کے مہمان خلیفہ امیر علیہ سنت حضرت علامہ مولانا حاجی ابو اسید احمد عبید رضا عطاری مدنی دامت برکاتہم العالیہ موجود ہیں. ہم آئی صاحب سے انشاءاللہ کچھ ایسی باتیں کریں گے، ہو سکتا ہے پہلے آپ نے نہ سنی ہو. آئی صاحب، آپ کا مکمل نام کیا ہے؟ عبید رضا ہے یا احمد رضا ہے؟ بعض لوگوں کو اس میں کنفیوژن ہوتا ہے. میرا جو نام ہے وہ احمد ہے، اور جو امیر سنت نے پہلا جو میرا نام رکھا تو رکھا تھا احمد رضا. اچھا. پھر یہ کہ بعد میں امیر سنت کا ذہن بنا کہ ایک جو ہے وہ چونکہ کچھ ایسے واقعات ہوئے کہ جیسے ایک اسلامی بھائی، اب میں چھوٹا سا، تو انہوں نے کہا کہ وہ آپ کے جو صاحبزادہ ہیں نا اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان سے اچھا. میری ملاقات ہوئی ہے. اچھا، وہ یہ یوں تو مکس یوں ہو گیا. پھر مکس ہو گیا. تو یوں پھر امیر سنت نے فرمایا کہ یہ جو ہے نا وہ عبید رضا کر دیتے ہیں. اچھا. تو یوں پھر جو ہے وہ احمد نام ہے، اور نک نیم یا عرف کے نام؟ عرف کے نام نک نیم جو ہے وہ عبید رضا. ماشاءاللہ. ابو اسید آپ کی کنیت ہے؟ ماشاءاللہ. اور یہ کنیت جو ہے یہ بھی آپ کو امیر علیہ سنت نے عطا فرمائی؟ جی ہاں، یہ امیر سنت ہی نے عطا فرمائی. یہ اس وقت دی تھی کہ جب جو ہے وہ شادی کی جب یہ محفل ہوئی تھی. اچھا. اس وقت دی تھی. ماشاءاللہ. آپ کی ولادت ہے ماہ شوال میں؟ جی. ماہ شوال کیا تاریخ ہے حضور؟ یہی بتاتے ہیں 17 شوال. 17 شوال. ماشاءاللہ. اور اسلامی سن؟ ہم مجھے اصل میں جو نا اس میں یہ ہے کہ مجھے سال جو ہے نا مجھے 1980 یاد ہے، اور تاریخ جو ہے نا 17 شوال یاد ہے. اچھا. 1400 یا 1401؟ جی ہاں غالباً. تو یہ اپروکسیمیٹلی تقریباً 45 ایئرس آپ کی جی ہاں. ایج بنتی ہے. اصل میں جو میری بات ہوئی نا، نانی سے بھی بات ہوئی ہے، والدہ سے بھی ہوئی ہے، پھوپھیوں سے بھی ہوئی ہے، پھوپھی سے بھی. تو میں نے جو نوٹ کیا ہے تو ہمارے خاندان میں یہی تھا، نانی وغیرہ کو سب کا، کہ یہ قمری تاریخ جو نا یہ یاد رکھتے تھے. اچھا. ماشاءاللہ. وہ یوں تانے بانے ملاتے تھے، ہاں رمضان آئے تو رمضان کے اتنے دن بعد یوں ہوا تو یوں ہوا، یوں یوں، ہاں بھائی اس دن جو نا وہ ولادت ہوئی تھی، تو وہ تاریخ یوں بنی، یہ تاریخ تھی. ماشاءاللہ. تو یہ شمسی تاریخ یاد نہیں رکھتے تھے. شروع سے ہی گھر میں اس طرح کا اسلامی ذہن تھا اسلامی سے کہ قمری اسلامی تاریخوں قمری کو تاریخ. جی فوکس کیا جائے. اور آپ کی ایج سے یوں بھی سمجھ میں آتا ہے کہ دعوت اسلامی آپ کے بعد بنی ہے. جی ہاں. آپ پیدا ہو گئے تھے ماشاءاللہ. جی ہاں. اور دعوت اسلامی آپ کی آنکھوں کے سامنے بنی ہے، اور آپ نے اس کے جو نشیب و فراز ہیں وہ بڑے قریب سے دیکھے ہیں. اور اس کو ہم معذرت آپ کی بات کر کے آپ کوئی فرما رہے تھے، فرمائیں. جی میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ نے بہت کلوزلی دعوت اسلامی کے ابتدائی مراحل کو بھی دیکھا ہے. دیکھیں جو 81 میں دعوت اسلامی بنی ہے تو اس وقت تو میں ظاہر ہے کہ وہ جھولے میں تھا، ٹنگوڑا جس کو بولتے ہیں. ہاں. اس میں دوست میں مجھے کیا سمجھ پڑے. لیکن وہ آگے کے جو مراحل تھے آپ بھی شعور میں آ رہے تھے اور دعوت اسلامی بھی ترقی کر رہی تھی. دیکھیں بچہ جو عموماً جو تھوڑا سمجھدار ہوتا ہے نا، جیسے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو فرمایا کہ 7 سال کے بچے کا کفر و اسلام معتبر ہوتا ہے. تو اس سے اگر ہم مراد لیجیے تو اس سے مطلب یہ کہ جو بندہ 7 سال کا ہوتا ہے اس کو کچھ سمجھ بوجھ ہوتی ہے، اچھے برے کی تمیز ہوتی ہے. جب اعلیٰ حضرت فرمانا کہ اسلام اور کفر، یعنی اب جب بندہ 7 سال کا ہوگا وہ لڑکا، تو اب جو ہے وہ اس کا اسلام بھی معتبر ہے، کفر بھی معتبر ہے. اچھا صحیح. اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے. اب اگر اس وقت وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا انکار کرتا ہے تو اس کا یہ اعتبار ہوگا شعوری طور پر. جیسے ہاں شعوری طور پر شعور تو آ گیا، شعور اس کو آ گیا ہے، اس کو اتنی سمجھ ہے کہ یہ نظام کسی نے بنایا ہے. اس عمر میں آ جاتی ہے سمجھ. اور یہ بنانے والا ایک ہے، اگر 2 ہوتے تو لڑائیاں ہوتی، کیونکہ بچے عموماً اس عمر میں جو نا زیادہ لڑائیوں سے گزرتے ہیں کہ ایک کو یہ چیز ملی اس کو نہ ملی، بھائی میں یہ کام کروں تو اس نے یوں نہیں، اس نے کیوں نہیں کیا. تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں اس وقت. تو زیادہ یعنی یہ ہوتا ہے نا کہ یار اس وقت زیادہ سمجھ آتی ہے کہ اس نظام کو کوئی بنانے والا ایک ہی ہے. بے شک. اگر 2 ہوتے تو لڑائیاں ہوتی، جس طرح ہم لڑتے ہیں آپس میں بچے. صحیح. قرآن شریف میں ہے یہ بات. قرآن شریف میں تو ظاہر ہے کہ قرآن حق ہے. بالکل. ماشاءاللہ. آپ نے
جو ہے وہ بچپن سے امیر علیہ سنت کے ساتھ جو وقت گزارا، اس میں اسپیشلی دعوت اسلامی کو امیر علیہ سنت لے کے چل رہے تھے، اور بڑے مشقت کے، تکلیفوں کے دن بھی آپ نے دیکھے، جس طرح کہ ہم سنتے ہیں قربانیاں، اور آج ان کی پیدائش کا دن بھی، یہ ظاہر ہے کہ آپ سے ان کا ہر معاملہ کنیکٹڈ ہے آلموسٹ، اور الحمدللہ۔ آپ کی بات ہوتی ہے تو یوں کہیے ان کی بات ہو رہی ہے، ان کی کوئی نہ کوئی بات ہے تو کہیں نہ کہیں آپ حضرات بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ تو آپ نے وہ دن بھی دیکھے امیر علیہ سنت کے، وہ جو لمبے لمبے سفر ہوتے تھے، اور بعض اوقات تکلیفیں، قربانیاں، کہیں سے جو ہے وہ جو آنا چاہیے رسپانس وہ نہیں مل رہا، امیر علیہ سنت کو چاہ رہے ہیں لیکن اتنا رسپانس نہیں ہے، وہ چونکہ ابھی تو دعوت اسلامی ماشاءاللہ جو کام لیتی ہے وہ اللہ کی رحمت سے بہت عروج پاتا ہے، لیکن شروعات میں ایسا سب کچھ نہیں تھا نا، بڑی کوششوں کے بعد امیر علیہ سنت نے دعوت اسلامی کو یہاں تک پہنچایا رب کریم کے کرم سے۔ بسوں میں سفر کرنا، نیچے بیٹھ کر دوسروں کو اوپر بٹھا کے آپ خود نیچے بیٹھ جایا کرتے تھے، یہ دن آپ نے دیکھے آنکھوں سے؟ دیکھیے، کچھ یاد ہے آپ؟ نہیں، اس طرح میرا سفر امیر سنت کے ساتھ نہیں ہوا، اچھا، اس لیے کہ امیر سنت جو ہے وہ امیر سنت یہ دینی کام میں مصروف ہوتے تھے، دینی کاموں میں۔ ہمارے رہائش تھی موسالین میں، کیونکہ 3 سال تو میں تقریباً رہا ہوں گؤ گلی۔ اب یہ مجھے یہ یوں یاد ہے 3 سال میرے کا انداز ہے، کیونکہ جب ہم 93 میں جو ہم نے موسالین والا گھر چھوڑا تو پھوپھی جان نے کہا تھا کہ ہم جو ہے یہاں 10 سال رہے، تو اس سے میں نے دماغی اندازہ یہی لگایا کہ ہم جو ہے یہاں سے جو ہے وہ 83 میں آئے، نتیجہ یہی نکلا۔ صحیح۔ مگر ابراہیم باپو فرماتے تھے کہ ابراہیم باپو جب نے نا رکن شورا، انہوں نے کہا کہ نہیں، میں 84 میں جو ہے وہ گؤ گڑی والے گھر میں آیا ہوں۔ اچھا، تو یوں تھوڑا یہاں پہ مجھے کنفیوژن ہوئی، اب چونکہ پھوپھی کا اس وقت انتقال ہو چکا تھا کہ میں ان سے پوچھنے جاؤں واپس۔ اچھا، آپ تو کی خیر 2 پھوپھی جان ہیں؟ 2 پھوپھی جان، جی۔ ایک کا جلدی انتقال ہو گیا؟ ایک کا جو ہے وہ انتقال 2018 میں اچھا، ہوا تھا۔ جب ابراہیم باپو نے بتایا تب ابراہیم باپو نے اب بتایا نا 2-3 سال پہلے، اچھا ان سے اس موضوع اب بات ہوئی تھی، اچھا اچھا اچھا، تب ان کا وہ تو پھوپھی جان کا پردہ کر انتقال گئی ہو چکا تھا۔ آپ کی؟ اور چونکہ ابراہیم باپو سے اس موضوع جو بات ہوئی تھی، سمجھو چھوٹی پھوپھی کے بھی انتقال کے بعد ہوئی تھی۔ اچھا، ہاں، والدہ سے میں پوچھ سکتا ہوں یہ۔ صحیح، ہر چیز یاد ہو یہ بھی ضروری نہیں۔ ہاں، یہ بھی اصل ہے نا، ہر چیز یاد ہو ضروری ٹھیک، ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ وہ سفر آپ نے بھی کیے ہیں، وہ جو ابتدائی معاملات تھے، ہم سنتے ہیں ککری گراؤنڈ کا اجتماع جو ہو رہا تھا، تو ایک بہت بڑا گراؤنڈ ہے، پنڈال لگ رہا ہے، جو ہے وہ کیل ٹھوکے جا رہے ہیں، تو اسٹالز لگ رہے ہیں، امیر علیہ سنت بھی آتے تھے، اس میں شامل ہوتے تھے، بعض اوقات دریاں بچھانے والوں کے ساتھ شامل ہو جاتے تھے، اور کام کرنے والوں کے ساتھ گھل مل جاتے تھے۔ آپ نے دیکھے ہیں یہ شروع کے دن؟ یہ چیزیں میں نے نہیں دیکھی، آپ چھوٹے تھے اس مطلب؟ لیے کہ ککری گراؤنڈ کا جو آخری بین الاقوامی اجتماع تھا وہ تھا 88 میں۔ البتہ میری اس اجتماع میں حاضری ہوئی تھی 88 میں، جب کتھئی سے گرین امامہ ہوا تھا، جی، تو اس میں اس اجتماع میں حاضر تھا۔ یہ جو آپ بتا رہے ہیں وہ چیزیں میں نے نہیں دیکھی، میں چھوٹا سا تھا، اب چونکہ وہ تعلیمی ایام بھی چل رہے تھے تو یوں پڑھائی بھی تھی، صحیح، میرے سنت کا بھی ذہن تھا کہ میں پڑھوں، اور گھر والوں کا بھی ذہن تھا سب کا کہ میں پڑھوں۔ ظاہر ہے کہ یہ کہ بندہ پڑھے گا تو پھر آگے بڑھے گا نا۔ آپ نے تو مدرسہ تعلیمی ایام جو تھے نا اس میں جو ہے وہ چھٹی نہیں لیتے تھے آپ؟ اچھا، تعلیمی ایام میں ابتداءً مدرسۃ المدینہ میں آپ نے پڑھا؟ نہیں، اس وقت مدرسۃ المدینہ نہیں تھا دعوت اسلامی میں، مدرسۃ المدینہ آیا ہے 92 میں، جو میری یادداشت کے مطابق۔ اچھا، 91 یا 92 میں۔ آپ نے حفظ بھی کیا ہے؟ حفظ نہیں کیا۔ اچھا، میں نے ویسے آپ کے ساتھ جب ہم دور طالب علمی میں تھے فیضان مدینہ میں، تو آپ بعض اوقات تہجد پڑھانے کے لیے آتے تھے، ایک تہجد کا سلسلہ کبھی ہوتا تھا، فجر کی نماز ہوتی تھی، تو مجھے یہ یاد ہے اپنے کچھ شعور میں، کافی پرانی بات ہے یہ بھی، کہ آپ تلاوت کرتے تھے، لمبی لمبی تلاوت کرتے تھے، تو مجھے یہ خیال آیا کہ ہو سکتا ہے کہ حفظ قرآن کیا ہو، یا آپ نے کچھ صورتیں وغیرہ ایسی یاد کی ہوں گی بڑی، کہ جس سے آپ یہ طویل تلاوتیں کر سکتے ہوں گے۔ ماشاء اللہ۔ آپ کی پھوپھی جان امیر علیہ سنت کی جو ہمشیرہ ہے، ایک ان میں امیر علیہ سنت نے ہی بتایا تھا مدنی مذاکرے میں کہ معذور تھی غالباً، تو معذوری کے باوجود یعنی ان کو بھی سنبھالنا امیر علیہ سنت کے ذمہ داری کی طرح تھا، والد صاحب کے بعد، اپنے والدہ کے بعد خاص طور پر امیر علیہ سنت ان کو بھی سنبھال رہے ہیں، فیملی کو بھی چلا رہے ہیں، اور پھر دعوت اسلامی کا کام بھی۔ یہ کیسے؟ جب یہ میں نے سنا کہ ایک معذور ہمشیرہ ہے اور امیر علیہ سنت نے کوئی اس کا کبھی شکوہ نہیں کیا ہے کہ میں یہ بھی کرتا ہوں، یہ بھی خدمت میری ہے، اور ایک بہن بھی ایسی ہیں، یہ تو برائے نام بات چلی، بات میں بات، اور ان کے وصال کے بعد تو یہ حیرت ہوئی کہ امیر علیہ سنت سے ہم نے دیکھا نہیں ہے کہ یہ بات بات پہ شکوہ کرتے ہوں۔
آپ نے کس طرح ان کو پایا؟ خاص طور پر جو معذور تھیں وہ کیا ان کو پرابلم تھا؟ اور سنا ہے کہ وہ کھانا بہت اچھا بناتی تھی. یعنی دیکھیں کہ یہ امیر سنت کا یہ ظرف تھا اور یہ احساس ذمہ داری تھی اور یہ خوف خدا تھا کہ بہنوں کو نہیں چھوڑنا، جی کہ بہنوں کی خدمت کرنی ہے. ان کو جو معذوری تھی نا، وہ چونکہ جو بڑی پھوپھی تھی ان کی پیدائش تو ہندوستان میں ہوئی تھی، اچھا تو جب پارٹیشن ہوا تھا تو اس وقت یہ یہاں ہجرت آ گئی تھی ہجرت کر کے. اب پھوپھی جان یہی بتاتی ہیں کہ جو امیر سنت کی اس وقت پیدائش نہیں ہوئی تھی، تو پھوپھی جان یہی بتاتی تھی کہ کچھ عرصے ہم حیدرآباد رکے تھے، حیدرآباد میں، جی جی حیدرآباد سندھ. پھر اس کے بعد تقریباً 30-40 دن وہاں رکے تھے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ کراچی آنا ہوا تھا. صحیح. اس وقت تقریباً پھوپھی جان کی عمر تھی تقریباً 7 یا 8 سال، اور پہلے جو ہے وہ پھوپھی جان کھڑی ہو جاتی تھی. اچھا بعد میں جو ہے نا یہ اس کو کیا بولتے ہیں، پولیو، اچھا تو یہ پولیو ہو گیا تھا، تو بخار وغیرہ تھا. اس کے بعد جو طبیعت خراب ہوئی تھی. اس کے بعد دادا جان نے کچھ علاج وغیرہ کی کوشش کی تھی، تو اس سے بھی کچھ افاقہ ہوا تھا، اور پھر جو ہے وہ یہی طبیعت ہو گئی، یا یہ کہ اس وقت پھر دادا کا انتقال ہو گیا. اچھا جی، میں اتنا ہو چکا تھا کہ پھوپھی جان بتاتی ہیں کہ میں جو نا کچھ پکڑ کے کھڑی ہو جاتی تھی. بڑی صابرہ خاتون تھی سنا ہے. نہیں ماشاء اللہ بالکل صبر والی تھی، کہ کبھی یوں شکوہ وغیرہ نہیں کیا کہ میرے پاؤں چلے گئے اور کچھ بھی نہیں. بلکہ کئی لوگوں کی خدمت وغیرہ جو ہے خاندان کی کرنا اور گھر والوں کو لیے پکانا، یہ محنتیں بھی کرتی تھی. ایسا نہیں تھا کہ بیٹھ کے کھانا بس مجھے مل جائے. نہیں دیکھیں، اس وقت یہ تھا کہ ہماری موسیٰ میں رہائش تھی، تو چونکہ آپ نے کہا نا میں نے بچپن سے دیکھا ہے، تو چونکہ اس وقت تو مجھے شعور تھا موسیٰ والے گھر میں. جی وہاں تو میں 3-4 سال کا تھا گولی والے گھر میں. صحیح. تو یہاں پھر جب مجھے شعور ہوا تو میں دیکھتا تھا کہ مغرب بعد امیر سنت کا آنا ہوتا تھا. یہ تقریباً ہوتا تھا جمعرات کے علاوہ، اور غالباً جمعرات تو کنفرم تھا کہ نہیں آتے تھے، اس لیے کہ جمعرات اجتماع. ہفتہ وار سنت اور اجتماع ہوتا تھا گلزار حبیب میں. جی تو جمعرات کے علاوہ میرے سنت جو ہے وہ تشریف لاتے تھے گھر پہ. تو اس وقت جو وہ ساتھ میں اسلامی بھائی بھی ہوتے تھے. شہید مسجد میں جو پیچھے حجرہ تھا مکتبۃ المدینہ والا، اس میں میرے سنت کی عام ملاقات ہوتی تھی. اچھا تو اس میں بھی جاتا تھا. اور اس وقت جو ہے مجھے کسی نے، ایک اسلامی بھائی تھے میرے سنت کے ساتھ، انہوں نے مجھے پانی کی سنتیں یاد کروائی تھی. اچھا تو پھر جو ہے میں وہاں کھڑے ہو کر وہ بیان کرتا تھا. تو اس میں مجھے پانی کی سنتیں یاد اتنا کہ وہ اس وقت یاد کی تھی. تو خیر اب جو ہے صلی اللہ علیہ محمد، یہاں اتنے سارے اسلامی بھائی آتے تھے، تو ان سب کا جو پکانا ہوتا تھا نا وہ یہ پھوپھی جانی بناتی تھی. اچھا جی، ایسے گھر کا کھانا نہیں، ان کا بھی، سب مہمانوں کا بھی. سب مہمانوں. البتہ روٹی باہر سے آتی تھی، صحیح. اور عمومی طور پہ دلیا ہی بنتا تھا. اچھا جی، یہ سادہ سادہ کھانا. سادہ کھانا عوام، یعنی جو مہمانوں کو کھلانے کے لیے. جی کیونکہ اتنا پر ہم افورڈ بھی تو نہیں کر سکتے تھے نا. تو اچھا اپنا پیسہ ہوتا تو جتنا دستر ہے وہی ہوگا نا. اچھا ماشاء اللہ. ویسے یہ سادگی بچپن سے ہی آپ نے دیکھی ہے. امیر علیہ سنت کے مزاج میں بھی بڑی سادگی، بہت زیادہ سادگی ہے. آپ کو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ افورڈ کر سکنے کے باوجود مزاج میں سادگی ہے، اور یہ چیز بچپن سے آپ نے دیکھی. جی ہاں بالکل، بچپن سے کوئی چیز ضائع نہیں ہونی چاہیے، بچپن سے یہ دیکھا ہے. کوئی چیز ضائع نہیں، بلا ضرورت جو ہے وہ بلب آن نہیں کرنا. اچھا جیسے کمرے سے باہر نکلنا تو لائٹ وغیرہ بند کر دینی، پنکھا وغیرہ بند کر دینا ہے. ماشاء اللہ. یہ ساری چیزیں بچپن ہی سے جو ہے وہ سیکھی ہوئی ہے. بلکہ آپ تو وہ بھی شاید سسٹم لگوا لیتے ہیں کہ بھائی بندہ گزر جائے تو خود ہی آٹو بند ہو جائے. آج کل تو یہ سب سینسر آ گئے نا، ہاں تو وہ اس میں بھی موشن بچت ہو سینسر جاتی. آتا ہے بالکل. یہ اگر اب تو بہت سستا بھی ہو گیا ہے، تو اس کی ترکیب کر لینی چاہیے گھروں میں سیڑھیوں پر، کہ آپ نکل جائیں تو پوری پوری رات جلتا ہے. کبھی کبھی ایک بندہ گیا ہے 5 گھنٹے بعد آ رہا ہے، صرف اس لیے جل رہا ہے وہ بلب کہ 5 گھنٹے بعد میں نے آنا ہے، تب بھی رات ہی ہوگی تو روشنی رہے. اگر سہولت ہے تو آپ سینسر والا لگا لیں. سر ہماری قوم کا جو نا بدقسمتی سے مزاج یہ ہے، میں ایک ویسے بات کر رہا ہوں فیل نہ ہو، کہ اب جیسے آپ نے موشن سینسر کی بات کی نا، ابھی میں ایک مثال دینے جاؤں گا تو سب کے سمجھ میں آ جائے گا. ابھی ہم اسراف کر رہے ہیں تو شاید کم لوگوں کی سمجھ میں آئے، کیونکہ میرا یورپ کا بھی سفر ہوا ہے. تو یہ چیزیں میں نے وہاں دیکھی ہیں. وہاں جو نا یہ موشن سینسر لگے ہوتے ہیں گھروں میں سیڑھیوں پر. گھروں میں، بلڈنگز میں وہاں لگے ہوتے ہیں اچھا کہ بندہ گزرے لائٹ جلے پھر بند ہو جائے. اب یہ لوگوں کو سمجھ آئے گا، اچھا جو ترقی یافتہ ممالک میں بھی یہ چیزیں ہیں، وہاں بجلی کیوں بچا رہے ہیں؟
وہاں تو بہت ہے بجلی اور سستی ہے. سستی ہے. تو خیر ہمارے گھر میں تو الحمدللہ، لیکن یہ پرانی ہماری سوچ تھی. امیر سنت جب ہم ادھر شفٹ ہوئے تھے نا پیر کالونی، تو چونکہ یہاں یہ 2 منزلہ گھر تھا، یہ زمینی گھر تھا، تو 93 میں یہاں آئے تھے. یہاں امیر سنت جو نا وہ 2 وے سوئچ لگوائے تھے. جی جی. کہ ادھر سے گزریں نیچے سے بند کر دیں. نیچے سے بند کر دیں، اب نیچے سے آ رہے ہیں تو آن کریں، پھر اوپر بند. واہ. پھر جو ہے وہ آن آف کر دیں. اب یہ تو 2 وے. میں نے کہہ رہی ہے 2 وے ہے تو یہ 3 وے بھی ہونا چاہیے، کہ چونکہ گراؤنڈ سے پہلی منزل، اب دوسری منزل. اچھا، پہلی پہ بھی بند ہو جائے؟ نہیں، اصل میں یہی تھا نا کہ دوسری منزل کے لیے دوسرا بٹن آن کرنا ہوتا تھا. پہلی منزل پہ آئے، اب گراؤنڈ فلور کا بٹن بند کرنا ہے، اور اب جو ہے نا وہ دوسری منزل کے لیے آن کرنا ہے. صحیح. تو یہ مسئلہ تھا. ہمارے اسلامی بھائی تھے، اللہ کریم انہیں غریق رحمت فرمائے، آنیکو ساؤنڈ، شاید ہم نے نام سنا ہو، آنیکو ساؤنڈ والے. جی جی. تو یہ تھے ٹیکنیشین. تو ان سے میں نے کہا کوئی ایسا بٹن چاہیے کہ یہ جو ہے نا یہ جو ٹیوب ہے نا، جیسے ایک بار ہم ادھر سے آن کریں تو اب جو ہے وہ ادھر پھر آف کرنا ہوتا ہے، پھر ادھر سے دوسری سیڑھی کا بٹن آن کرنا ہوتا ہے، پھر اس کو آف کرنا ہوتا ہے. اب یہ کہ بندہ اگر غلط اسے اگر نیچے اتر جائے پھر اس کو اوپر آنا پڑے گا اوپر والا بٹن آف کرنے کے لیے. انہوں نے پھر مجھے بتایا کہ یار یہ فلاں سے جاتا ہے 4 پول والا، تو یہ آپ لگا لیں تو اگر مسئلہ حل ہو جائے گا. میں نے کہا مجھے ڈائیگرام ہی بنا کے بتاؤ. تو پھر یہ سوچ میں نے لگوا لیا، یہ پھر لگوا لیا، تاکہ بجلی خود لگایا میں نے. اچھا. کیونکہ گھر کا کام جو ہے وہ امیر سنت سے یہی سیکھا ہے کہ ابھی تو میرے پاس جو ہے امیر سنت کا جو سوا پڑا ہوا ہے، جوتے سینے والا، جھاڑو سینے والا. اچھا. تو میں اپنے چپل وغیرہ ہم گھر میں خود ہی سیتے تھے. اچھا جی، چمڑے کے چپل اس کو خود ہی کہیں ٹوٹ جائے، ڈیمیج ہو جائے، ہاں خود ہی. یہ بلب وغیرہ بھی لگا لیتے؟ ہاں بالکل. یہ سیکھنے تھے کہ یہ بعض چیز ایسی ہیں کہ بندے کو یہ کام آنے چاہیے تاکہ جو ہے نا وہ محتاج ہی نہ ہو. مگر آپ کے پاس مطلب کیا کمی ہے؟ جس کو کہیں گے آگے کر دے گا، لیکن اس کے باوجود آپ یہ سب کر رہے ہیں. اپنے کام اپنے ہاتھوں سے کرنا چاہیے. ہاتھوں سے کریں تو اچھا ہے. جی. اور ہر کسی کے پاس تو یہ فیسلٹیز ضروری نہیں ہوں. اچھا، یہاں پر یہ سوال بھی میں کروں گا کہ شروع سے یہ دیکھا ہے جب سے آپ کی زیارت ہوتی ہے تو کہ اس طرح کی چیزوں میں، ٹیکنالوجی میں اور موبائل کا بھی کوئی معاملہ ہے تو بہت آپ کو معلومات ہوتی ہے. آپ کو ٹیکنالوجی کا بڑا شوق ہے لگتا ہے. نہیں، موبائل کی مجھے اتنی معلومات نہیں ہے. اچھا، اس کے فیچرز کے لیے. اچھا، وہ سیکھنے پڑتے ہیں. ویسے جنرلی آپ کو ہے اس طرح کی چیزوں میں دیکھیں ٹیکنیشین مائنڈ اصل میں جو حساسیت ہے، تو حساسیت میں کئی چیزیں آ جاتی ہیں، علمی بھی آ گئی اور دنیاوی بھی آ گئی اور عملی بھی آ گئی. باریک بینی. ابھی جیسے مائک والا ہی معاملہ ہے تو آپ نے بڑی اچھی توجہ دلائی. اور یہ چیز امیر علیہ سنت میں بھی ہم دیکھتے ہیں، احتیاطیں، باریک بینی. ابھی وہ حاجی امین صاحب آئے تھے تو انہوں نے ایک قصہ سنایا کہ وہ امیر علیہ سنت کسی ہاسپٹل گئے ہوں گے تو وہاں پر جو ڈاکٹر صاحب تھے انہوں نے ایک ڈائری تھی ہاسپٹل کی دی ہوئی، اس کے پیچھے جو ہے نا وہ آٹوگراف وہ لیتے تھے. اس ہاسپٹل میں آتے ہوں گے بڑے بڑے لوگ، سیاست دان اور مشہور لوگ. امیر علیہ سنت کو انہوں نے ریکویسٹ کی حضرت سائن کر دیں. امیر علیہ سنت اس ڈائری کو دیکھا، پھر نیچے رکھ دی، اپنا پیڈ نکالا، اس پہ دستخط کر کے دیے اور فرمایا حضرت یہ ہسپتال کی امانت. تو آپ نے سائن نہیں کی. تو وہ باریک بینی، احتیاط، یہ آپ کو وہیں سے ملا ہے لگتا ہے. آپ نے بھی ایسے کئی نظارے دیکھے ہوں گے، کچھ اس کا بتائیں نا. آج جیسے ایک اسلامی بھائی تھے کہ وہ چاند رات تھی رمضان کی، اس وقت جو نا کچھ وہ کھا رہے تھے افطار پیکٹ سے. امیر سنت وہاں سے گزرے. امیر سنت نے فرمایا کہ یہ تو افطار کے لیے تھا، اب تو رمضان تو گزر چکا ہے. اچھا. کسی نے ہمیں دیا تھا بانٹنے کے لیے، اور رمضان گزر چکا، لہٰذا وہ اس نے جس مد میں دیا تو اسی کو اس مد یا تو اسے اجازت لی جائے یا واپس کیا جائے. خیر ان کو واپس کیا گیا. اچھا. اور معافی منگوائی، معافی کی ترکیب کی تھی. یہ کون سوچتا ہے اتنا؟ ماشاء اللہ. یہ آپ کے گھر میں اسی طرح کا ماحول ہے، باریک بینی کا اور ایک ایک چیز کو یوں ہی ڈیٹیل میں سوچنے کا، حساسیت والا؟ ہم تو اتنا زیادہ نہیں دیکھتے. آج کل تو لوگ بہت زیادہ مطلب کہیے کہ بے احتیاط سے ہو گئے. یعنی گھر میں بھی یہ ماحول ہے جو میں نے اپنی والدہ کو دیکھا ہے اور پھوپھیوں کو، تو یہی سوچ، باریک بینی اسراف سے بچنا اور باریک بینی. یہ سب جب میرا اصل میں جو نا میری جو نا پہلے تار کی طرف توجہ نہیں گئی، تو میں نے دیکھا مائک کو،
میں نے کہا کہ اچھا یہ مائک بھی لگا. جب میں آیا تھا تو میں نے کہا چلے یہ مائک تو لگے ہی ہوئے ہیں, تو اب تو ظاہر ہے کہ جو بھی ہوگا یہاں تو لگانا ہے نہیں. اب چونکہ کلام ریکارڈ ہوئے ہیں اس کا مجھے تجربہ ہے کہ اس مائک کا مقصد کیا ہے. تو خیر میں نے کہا تو اب جب مائک لگا نا تو میں نے کہا یہ بھی اور یہ بھی ہے, تو اس لیے پھر میں نے پوچھا, میں نے کہا یہ کیا ہے یہ, پھر اسی سے آواز جائے گی. میں نے سوچا نا آواز آ رہی ہے, میں نے سے پوچھا نا باہر سے یہ کیا ہے, تو میں نے کہا کہ یہ ادھر بھی لگا ہوا ہے, یہ دونوں کیوں. اب میں نے تار دیکھا, یا میں نے تار تو یہ لگا ہوا ہے, میں نے کہا یہ کیا چیز ہے, تو پھر پتا چلا کہ آپ نے ہمارا پول کھول دیا. اچھا بھائی صاحب, امیر علیہ سنت تجارت کی جو مصروفیات تھی, امیر علیہ سنت کا بھی شروع سے بزنس مائنڈ تھا جی. تو دعوت اسلامی کا کام اور بزنس دونوں کو کیسے لے کے چلتے تھے؟ فیملی بھی ہے. امیر سنت سے پوچھے نا کیسے لے کے چلتے آپ نے تو دیکھا ہے نا, آپ گھر میں تھے نا, تھے. مجھے کیا پتا, میں تو بچہ تھا. آپ نے بعد میں تو دیکھا ہے نا. اس میں یہی تھا جو میں نے جو دیکھا وہ یہی تھا کہ امیر سنت کا جو بھی کام تھا نا, تو ایک اسلام بھائی ایک تھے, تو وہ امیر سنت ان کو سونپا ہوا تھا کہ وہ پھر پہلے تو امیر سنت جو فرماتے خود امیر سنت جو وہ اسٹال وغیرہ لگاتے تھے, اسٹال کے وہ بچھاتے تھے بیچنے کے لیے تر وغیرہ. پھر تھوڑی ترقی ہوئی, جب پھر یہ ہوا کہ امیر سنت نے جو نا یہ اپنا جو بھی کاروبار تھا وہ پھوپھی جان کی ملکیت کر دیا تھا, بڑی جو پھوپھی تھی نا مرحوم, ان کی ملکیت کر دیا تھا, کہ تاکہ امیر سنت چاہتے تھے کہ میں جو نا وہ فقیر شرعی رہوں. ماشاءاللہ. پھر پھوپھی کی ملکیت کر دیا تھا, اور پھر گھر وغیرہ کے معاملات سب پھوپھی جان چلاتی, وہی چلاتی تھی, وہی انکم وغیرہ بھی وہی سب دیکھتی تھی. آپ کا بھی بزنس مائنڈ ہے, آپ بھی تجارت وغیرہ فرماتے ہیں؟ ہاں دیکھیے ظاہر ہے کہ میمن ویسے ہی مشہور ہیں کاروباری, تو مجھے یاد ہے اب بھی تھا تو ذرا نابالغ چھوٹا سا تھا جی. ہمارا جو نا اگربتی کا بھی کام تھا پہلے, اور پھوپھیاں جو ہے نا, وہ پھوپھیاں اور والدہ مل کر اگربتی جو ہے نا یہ بھی تیار کرتی تھی. اگربتی تو باہر سے لیتے تھے, اس میں خوشبو وغیرہ وہ ڈالتی تھی, ایک پورا تھا طریقہ. اب کیا ہوگا, اب یہ کام ختم ہو گیا, اب اگربتی دکان پہ نہیں رکھنی, اچھا, اسٹال وغیرہ پہ اب نہیں بیچنی. اب یہ مال یوں ہی پڑا ہوتا. اب میں کوئی بڑا ہوا چونکہ گھر کے کام کاج میں ہی کرتا تھا. اچھا, گوشت لینا, سبزی لینا, انڈے لینا. میں اتنا چھوٹا تھا کہ انڈے میں جب لینے جاتا تھا نا, وہ کٹور میں جاتا تھا لینے کے لیے, کہ تھا میں تھوڑا یوں ہی کہ میں کہیں توڑ نہ دوں انڈے. اچھا, اس لیے پھوپھی جو نا مجھے کٹورا دیتی تھی, یہ چھوٹی پھوپھی جو نا یہ مجھے دیتی تھی, جا بیٹا اس کٹورے میں لے جاؤ, یہ کٹورا اسے رکھ کے آنا. اچھا مجھے یہ بھی یاد ہے کہ اس وقت کے جو اولاد تھی اور اب کی اولاد میں فرق ہے, کہ اس وقت کی جو اولاد تھی اسے اطاعت بہت تھی, جو کہہ دینا بڑے وہ, اب میں چاہے کہیں بھی ہوں پر مجھے کہہ دینا اپنے اس طرح لانا, تو میرے ذہن میرا یہ نہیں تھا کہ میں جب ان کے سامنے جاؤں گا تو میں کٹورے رکھوں, میں وہاں سے لے کر جہاں سے انڈے لیتا نا وہیں سے میں کٹورے میں لے کر ہی آتا. فرما برداری. بالکل, یعنی یہ نہیں تھا, دھوکہ نہیں تھا کہ نہیں ٹھیک ہے وہاں جا کے جو میں انڈے, اب میرے سے کون سے انڈے ٹوٹیں گے, بڑا ہو گیا ہوں. خیر اب میں تھوڑا شعور ہوا کہ پہلے چونکہ خریدنا آتا تھا, اب مجھے پھوپھی نے کہا کہ کام کرو بیٹا, یہ اگربتیاں بچیں اس کو بیچو, تو میں پھر گوشت مانگ کے جاؤ تو گوشت نہیں تو یہ بیچ کر بھی آتا. اچھا, مجھے قیمت بتا, اتنی قیمت میں بیچنے, اس سے کم میں نہیں, تو میں پھر بیچ کے آیا تھا. چھوٹی عمر میں بھی یہ چھوٹی عمر, تو میمن ہمارا وہی ہے نا کہ جیسے وہ کبھی کی مثال دی جاتی ہے نا, بھی اڑنا سیکھا ہے, اور جی جی, تو یہی تھا کہ کاروبار میں لگا دیتے ہیں. وہی نیت یہی ہوتی ہے کہ تاکہ بندہ محتاج نہ ہو, اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے. مچھلی کھلانے سے بہتر ہے مچھلی پکڑنا سکھایا جائے. بالکل, ماشاء اللہ. لیکن آپ اس میں یہ دیکھا ہے کہ تجارت میں آپ اتنا کوئی وہ نہیں کرتے کہ یہ ہمارا یہ کام ہے, اور یہاں سے, کیونکہ اگر کسی کو پتہ چل جائے تو وہ پھر فوکس کرے گا کہ یار ہم حاجی صاحب کے اس سے خریدے سامان, اور آپ کا وہ بھی ٹھیک ٹھاک فائدہ ہو گیا. بھائی اچھا امیر علیہ سنت کے بیٹے کا یہ کاروبار ہے تو بھائی یہاں سے ہم چیز خریدتے ہیں, ان کو فائدہ ہونا چاہیے. آپ لوگوں نے بالکل ایسا رکھا ہے کہ جس طرح دوسرے کا چل رہا ہے برابر میں دکان ہے, اس کی ہے, امیر علیہ سنت کے بیٹے کی بھی ہے, اور بھلے اس پہ ملازم کوئی بھی بیٹھا ہے لیکن بکری سب کی برابر ہو رہی ہے. تو یہ آپ نے چھپا کے رکھنے کا کیا راز ہے؟ نہیں سو چھپا کے تو نہیں رکھا, مگر چونکہ اب جیسے مدنی چینل ہے یا ہمارا سوشل میڈیا کا پیج ہے, جو بھی نہیں دعوت اسلامی کا ادارہ ہے, میرا اگر سوشل میڈیا کا پیج ہے, اس کے جو فالوورز ہیں جی, میں اگر اپنی دکان کی ایڈورٹائزمنٹ اگر ڈال دوں تو بڑا فائدہ نفع ہوگا نا. فائدہ تو ٹھیک ٹھاک ہوگا, مگر ہوگا, یہ میرا پیج, اس میرے پیج نے ترقی کس وجہ سے کی, میری وجہ سے کی ہے, تنظیم کی وجہ سے کی ہے. آپ بتائیں.
تنظیم کی وجہ سے نا، اچھا، اس کو تنظیم چلا رہی ہے نا، میں اپنا پیج میں تو نہیں چلا رہا، آپ خود نہیں چلاتے؟ میں خود نہیں چلا، میں بہت کم دیکھتا ہوں، اچھا، تو تنظیم چلاتی ہے، تو ظاہر ہے کہ اب تنظیمی طور آپ پہ کو 2 روپے کا فائدہ ہو جائے تو کیا حرج ہے؟ نہیں، یہ ذہن نہیں ہے کہ ہم دعوت اسلامی کو یوز کریں۔ اب میرے سنت کا نہیں سنا آپ نے کہ ایک بار جو نا کسی امام صاحب نے، کسی مسجد میں امام صاحب نے اعلان کر دیا بھائی یہ جو فلاں جو پتھارا لگا ہوا نا، کیا بولتے ہیں اردو میں؟ پتھارا ہی بولتے ہیں، پتھارا اردو، تو یہ لگا ہوا نا، تو یہ ان کا لگا ہوا ہے، تو میرے سنت فرمایا میں نے جو اس دن کی ساری بکری جو نا میں نے راہ خدا میں دے دی، اچھا، تو اس لیے یہ ایسا ذہن بھی بنا ہوا ہے؟ ہوا ہے کہ ہاں، تو اس لیے یہ ذہن بنا ہوا ہے کہ ہمیں جو نا کوئی بھی اس طرح کا کام نہیں کرنا، دعوت اسلامی سے نہیں کمانا، دعوت اسلامی کے ذریعے نہیں کمانا۔ سبحان اللہ۔ آپ نے یہ چیز بھی دیکھی ہے، امیر علیہ سنت کی کتابوں کی رائلٹی آپ نہیں لیتے، سی ڈیز، کیسٹس، حالانکہ جتنی ماشاءاللہ سیل ہوتی ہے اور ہوتی تھی، کیسٹس کی بھی سیل آپ کو تو یاد ہوگا کہ ابھی کیسٹ آئی ہے اور ختم ہو گئی، یا ہزاروں کی بالکل، تعداد میں نکل جاتی تھی۔ کیسٹ تو یہ ہے کہ چونکہ وہ آپ کو بتا نا کاروباری مائنڈ، تو جون جولائی میں چھٹیاں ہوتی تھی نا اسکول کی، تو اس وقت جو نا میں مکتبۃ المدینہ پہ ہوتا تھا، اچھا، جی، مگر وہاں سے تنخواہ نہیں لیتا تھا، کچھ بھی نہیں، اچھا، ویسے ہی جاتا تھا، یعنی اس وقت ذرا یہی ذہن تھا کہ والدہ وغیرہ کو، پھوپھیوں کا، اور کہ بچہ ہے اگر گھر میں رہے گا یا مصروف نہیں رہے گا تو آوارہ گردی کر سکتا ہے، پہلے عورتوں کی سوچ ہوتی تھی گھر میں آوارہ گردی کا، وہی کہ نیورو مارو نہیں کھود وارے، تو مجھے مصروف رکھنے کے لیے مکتبۃ المدینہ میں بھیجتے تھے، اچھا، تو میں پھر مکتبۃ المدینہ پہ ہوتا تھا، وہاں چونکہ ہمارے حاجی انیس بینک یہ ہوتے تھے، جی جی، ان کی نگرانی میں ہوتا تھا۔ پھر آپ کیا کرتے تھے؟ انیس کتابیں بینک وغیرہ جو نا بیچتے تھے؟ یہ ضیائی ہیں، امیر اچھا، سنت کے پیر بھائی ہیں، بہت اچھا، پرانے ماشاء اسلامی۔ آپ پھر مکتبۃ المدینہ پہ کتابیں وغیرہ سیل کتابیں کرتے بھی نہیں، میں زیادہ تر ہوتا تھا جو کیسٹ ڈپنگ ہوتی تھی نا، میں وہاں ہوتا تھے تھا، ٹیکنیکل شعبے میں، ٹیکنیکل شو میں۔ اپنی چوائس کی پسند کی اس میں؟ کوشش یہ ہوتی تھی کہ پیسوں والے معاملے سے دور رہوں، اچھا، اچھا، البتہ جب ہفتہ وار اجتماع میں جب اسٹال لگتا تھا اس میں پیسوں پہ بھی بیٹھتا تھا، کتابیں کیسٹس بک رہی ہیں اور آپ بالکل، جی ہاں، گلے پہ بھی بیٹھ جاتے کل بھی بیٹھتا تھا، جی ہاں۔ تھے؟ اچھا، اب یہ ہوتا تھا کہ کیسٹ ڈپنگ کرنا اور ان کو اریز کرنا، تو یہ سارا کام ہوتا تھا۔ پھر یہ کہ انیس بھائی کے گھر سے جو نا وہ کھانا لینے جانا بھی ہوتا تھا، اور انیس بھائی کے چھوٹے بھائی تھے، وہ ہم دونوں کی دوستی تھی، تو یوں پھر جو ہم دونوں جاتے کھانا لینے اور واپس آتے، اور پھر جو بھی ظاہر ہے کہ جب دو دوست ملتے تو پھر سارا ہوتا ہے نا، سارا کر کے آتے۔ اس وقت آپ کس حفاظتی امور کے مسائل نہیں تھے؟ نہیں، حفاظت گارڈز اور نہیں ہوتے تھے؟ نہیں، کچھ بھی نہیں۔ اچھا، تو ظاہر ہے کہ بسوں میں سفر ہوتا تھا، 7H میں سفر، W11 میں شوق سے بیٹھنا ہوتا تھا، اچھا، ایک سجی بھی ہوتی تھی نا یہ گاڑی۔ جی جی، ویسے زیادہ تر سفر جو نا P1 میں ہوتا تھا، کیونکہ موسیٰ لینڈ سے جو مدرسۃ المدینہ کے لیے جو نا سبز مارکیٹ کے لیے یہ بس آتی تھی، اچھا، مزدہ، اس میں آنا ہوتا۔ پھر جب ادھر شفٹنگ ہوئی پیر کالونی، تو ادھر بھی جو نا وہ اتفاق سے P1 نہیں آتی تھی، ہاں، تو P1 میں سفر ہوتا تھا، بہت سفر کیا ہے اس میں۔ وہ سفر کیا۔ اچھا، بچپن کی بات ہوئی تو بچپن میں آپ کی عید کیسے گزرتی تھی؟ امیر علیہ سنت تو اپنے بتاتے ہیں، ظاہر ہے آپ لوگ بھی ساتھی ہوتے ہوں گے، فیملی تو ہے۔ نہیں، وہی تھا کہ اس وقت شہید مسجد میں نماز عید ہوتی تھی، تو میں بھی جو ہے وہ پورا دن امیر سنت کے ساتھ ہی ہوتا تھا، مسجد میں دوسری منزل پہ۔ اچھا، البتہ بعض اوقات امیر سنت بھیجتے تھے میں تھوڑا یوں باہر جاؤں یا گھر پہ جاؤں، ورنہ یوں باہر کے ماحول میں امیر سنت رہنے نہیں دیتے تھے، اس لیے کہ وہ امیر سنت سے شروع سے سنا کہ شیطان جیسے آزاد ہوتا ہے نا، وہ ساری اس نے جو نا وہ کمیاں پوری کر دینی، جو اس نے قید میں جو اس نے بھگتی نا، کہ گانے باجے اور یہ سب چیزیں میوزک وغیرہ، تو یوں پھر یوں باہر نہیں جانا ہوتا تھا، یا تو گھر یا مسجد۔ ماشاء اللہ۔ اور پھر عیدی وغیرہ بھی ملتی تھی؟ عیدی بھی ملتی تھی، بالکل۔ یاد ہے کتنی ملتی تھی؟ اب یہ تو یاد نہیں ہے، البتہ یہ تھا کہ مجھے اپنا کبھی بھی یہ یاد نہیں پڑتا کہ مجھے پیسے ملے ہوں اور میں نے اپنی جیب میں رکھے یا کہیں چھپا کے رکھے ہوں۔ وہ ڈائریکٹ جب کچھ عرصے میں نانی کے پاس بھی رہا ہوں، اچھا، جی، جب KG1 KG2، اچھا، بہت چھوٹی عمر۔ ہاں وہ چھوٹی عمر تھی اس وقت، جب ہماری جو ایک جو والدہ کی جو دادی تھی نا، یہ مجھ سے بڑی محبت کرتی تھی، اچھا، اور وہ یہی کہا جاتا ہے کہ میری والدہ کی وجہ سے وہ محبت کرتی تھی۔ والدہ میری جو والدہ تھی، ہماری والدہ، وہ ان کی لاڈلی تھی، اچھا، تو میں ان کا بیٹا، تو وہ یوں سمجھے کہ اس وقت 86 میں کبھی 5 روپے کبھی 10 روپے دیتی تھی، اس وقت بڑی رقم تھی۔ تو بڑے لوگ اس کو جو میری جو خرچی ملتی تھی 1 روپیہ ملتی تھی، نہیں 50 پیسے ملتی تھی، پھر 1 روپیہ ہوئی، پورے مہینے کی خرچی؟ نہیں یومیہ، نانی جو دیتی تھی، اچھا، اچھا،
50 پیسے یا 1 روپیہ. پھر جمعے والے دن جو ہے وہ 1.5 روپیہ ملتا تھا. 1.5 روپیہ 1.5 روپیہ. تو جو بھی آتا کیا لیتے تھے آپ؟ میں تو 1 روپیہ 1.5 روپیہ ملتا تھا. بچے جس طرح خرچ کرتے ہیں میں بھی یہی خرچ کرتا تھا. اچھا صحیح ہے. اس وقت یہ دیکھیں کہ وہ چیزوں میں غذائیت بھی ہوتی تھی, ملاوٹ کم تھی. کہ زمانہ جیسے ہی ہمارا زمانہ ہے جیسے ہی دور رسالت سے دور ہوتا جا رہا ہے نا, تو یوں ہی سب برائیاں بڑھتی جا رہی ہیں. اب اس وقت کے زمانے میں دیکھیں اور آج کے زمانے میں بہت فرق ملے گا. اس وقت جو چیزیں تھی وہ, حالانکہ اس وقت بھی یہی سنتے تھے کہ باہر کی چیزیں نہیں کھانی چاہیے, اس وقت پھر بھی جو ہے نا وہ کچھ چیزیں خالص ہوتی تھی. صحیح. اور 1 روپے میں تو بہت کچھ آ جاتا تھا. اچھا, آج کل کے بچوں کو کیا مشورہ دیں گے آپ کہ وہ اگر پاکٹ منی وغیرہ ملتی ہے اس کو پورا خرچ کر دیا کریں یا کچھ بچائیں بھی, اور خرچ کریں تو کہاں کریں؟ آج کل کی چیزوں میں بھی آپ نے اشارہ تو دے دیا کہ ہمارے دور والی بات نہیں ہے, سنبھل کے رہنا. اب دیکھیں اس میں یہی ہے کہ بچوں کو اگر خرچے ملے نا, تو میرا جو ذہن کہتا ہوں, میں یہی کہوں گا کہ بچے اپنے والدین سے پوچھ کر خرچ بھی کریں اور جمع بھی کریں, تاکہ ابھی سے بچے کا یہ ذہن بنے, خرچ کرنے کا بھی ذہن بنے اور تھوڑا رکھنے کا بھی ذہن بنے, قناعت بھی ہو, توکل بھی ہو. اس میں دونوں چیزیں سیکھنے کی ہے نا. صحیح. کہ نفس کو مارنا بھی ہے نا, یار یہ چیز جو ہے نا یہ 10 روپے کی ہے اور مجھے خرچی ملی یہ 10 روپے, تو ٹھیک ہے میں 5 روپے کی کوئی چیز لے لیتا ہوں اپنے نفس کو مار کر, اور 5 روپے میں جمع کر لیتا ہوں. تو بچے سے ابھی سے ذہن بننا چاہیے کہ کچھ جو نا مجھے رکھنا بھی چاہیے, اور خرچ بھی کرے تو یہ بھی ذہن بنے کہ مجھے خرچ بھی کرنا ہے. ورنہ جو بچہ خرچ نہیں کرتا تو بڑے ہو کر بھی یہی ہے کہ اس کو خرچ وہ نہیں کرے گا, اس کا دل چھوٹا ہو جائے گا. تو اس لیے یہ ہونا چاہیے. صحیح, کچھ نہ کچھ خرچ بھی کرے, کچھ نہ کچھ کرے خرچ. اچھا یہ سب امیر علیہ سنت بتاتے ہیں بچپن کا آپ کا واقعہ کہ نمازوں کے لیے اٹھاتے تھے, فجر کے لیے اٹھایا, اور جو ہے حاجی عبید رضا جو ہے نیند میں تھے, چاند دکھایا کہ یہ چاند یہ گنبد خضرا کا نظارہ کر رہا ہوگا, اس طرح سے جگایا اور نیند اڑائی اور نماز پڑھائی. تو یہ نمازوں کے بارے میں بڑی زیادہ پکڑ تھی, سختی تھی گھر میں آپ کے؟ جی ہاں بالکل, نمازوں کے حوالے سے جو نا بڑی سختی تھی بالکل. چونکہ امیر سنت تو الگ رہتے تھے نا, امیر سنت کا آنا جانا رہتا تھا موسالن والے گھر میں, کیونکہ وہ بلڈنگ تھی. اب ذرا بلڈنگ کے بھی جو حقوق ہے نا, پڑوسوں کے حقوق ہے, تو پہلے امیر سنت وہیں رہتے, تو پھر اسلامیہ کا آنا جانا تو یہ پھر لوگوں کو تکلیف نہ ہو, اس لیے امیر سنت جب وہ کسی اور اسلامیہ کے گھر رہتے تھے, ان کو اس گھر کو کہا جاتا تھا کتاب گھر. وہ زمینی گھر تھا اسلامیہ کا, تو ان کی طرف سے اجازت تھی, تو یوں میرے سنت کا وہاں رہنا ہوتا تھا. البتہ یہاں میرے سنت تشریف لاتے تھے, وہ جو مغرب بعد میں رس کی نا پھر. تو اس میں یہ تھا کہ فجر کے لیے والدہ جگاتی تھی, اور ظہر میں تو ویسے جاگ رہے ہوتے تھے, ظہر مغرب عشاء تو میں پڑھتا تھا یہ نمازیں چاروں کوثر مسجد میں. اچھا, جماعت کے ساتھ. ماشاء اللہ. شروع تراویح بھی وہیں پڑھتا تھا کوثر مسجد میں. الحمدللہ. الحمدللہ. آپ کو یاد ہے یہ چاند والا واقعہ؟ ہاں بالکل, یہ فجر کا نہیں, یہ تہجد کا ہے. تہجد کا واقعہ؟ اچھا. اور اس وقت میں کتاب گھر میں تھا. تہجد کے لیے بھی اٹھاتے تھے؟ جی ہاں. اور چونکہ مگر یہ واقعہ جو نا یہ ہوگا, یہ تقریباً 91 کا ہوگا یہ. اچھا جی, 10-11 سال کی عمر. 11 سال کی. اس لیے کہ 91 سے جو ہے وہ میری جو ہے گلزار حبیب اجتماع میں شرکت شروع ہو چکی تھی. اچھا. میرا یوں سمجھے کہ دوسری حاضری تھی گلزار حبیب, اور امیر سنت جو نا پھر گئے تھے انڈیا, ہند بائی ٹرین جو گئے تھے 91 میں. اچھا, آپ کے بھی سفر ہوئے ہند کے؟ نہیں, میرا 91 میں نہیں ہوا تھا, اس کے بعد ہوا ہے میرے سنت کے ساتھ 97, 98 اور 2000 میں ہند کے سفر. ہند امیر سنت کے ساتھ. اچھا اچھا اچھا, ماشاء اللہ. تو یوں میرے ٹوٹل انڈیا میں اب تک سفر 4 ہی ہوئے ہیں, اور امیر سنت کے بھی 4 ہوئے ہیں. امیر سنت کا 91 میں ہوا ہے ایک, میرا ایک 2005 میں ہوا ہے. وہ ایک علیحدہ ہوا ہے, دونوں کا ایک ایک علیحدہ, ایک ایک الگ ہوا ہے. کہاں کہاں حاضری دی وہاں؟ مزارات پہ بھی حاضری دی ہوگی. 9 کا شروع تھا, جنوری تھا, تو اس وقت ہم بریلی شریف حاضری ہوئی تھی. اچھا, اور بریلی شریف, اجمیر شریف. یہ تو 98 کا دسمبر ہوگا. آپ کو مہینے بھی یاد رہتے ہیں؟ وہ یہ سمجھتے کہ یہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کیسے یاد رہے, وہ تانے بانے ملا کے کیسے ملاتے. تانے بانے ملانا تو اصل کام ہے, ہمیں بھی سکھاتے کیسے ملاتے تانے بانے. یہ مجھے تانا اور بانا مل جائے تو کپڑا تیار ہو جاتا ہے, اور چاہیے کیا. جیسے یہ مجھے یوں یاد ہے کہ اس لیے کہ نہیں, اجمیر شریف جو حاضری ہوئی ہے وہ 98 میں ہوئی ہے, اس لیے کہ
جو جنوری جو آیا تھا نا وہ رمضان میں آیا تھا 98 میں، اچھا، رمضان میں اختتام ہوا تھا. اس سے پہلے ہماری حاضری ہوئی تھی، بلکہ نہیں 15 شعبان سے پہلے ہوئی تھی. 27 رجب ہماری گزری تھی 98 میں احمد آباد میں. اچھا وہاں اجتماعات ہوتے محفل وہیں، ہاں بالکل وہیں ہوئی تھی. 97 میں جو ہے وہ ہماری فلائٹ مس ہو گئی تھی. اچھا تو اس وقت یہ ہوا تھا کہ ہم گئے تھے ایئرپورٹ پہنچے تھے جو بمبئی میں، جو نا بمبئی ایک گنجان آباد ایک شہر ہے، بہت بڑا شہر ہے، اس کے ایئرپورٹ بھی 3. اب فلائٹ تھی سمجھے کہ ایئرپورٹ نمبر 1 سے تھی فلائٹ، اور ہم پہنچے تھے ایئرپورٹ نمبر 2، اور ان دونوں میں ٹھیک ٹھاک فاصلہ تھا. اچھا یوں پہ ہماری فلائٹ نکل گئی تھی. تو پھر یہی ہوا تھا کہ وہاں جس جگہ میں رکے تھے تو وہیں پھر جو محفل کی تھی، ورنہ جدول تھا احمد آباد میں. پھر یہ کہ 27ویں کی جو فجر تھی وہ ہم نے جب جہاز جب اتر چکا تھا اس وقت ادا کی تھی جہاز میں. اچھا صحیح، ٹائم جا رہا ہوگا. ہاں ٹائم جا رہا تھا نا. جہاز میں بھی نماز نہیں چھوڑتے آپ؟ میرے سنت کے ساتھ تھا نا، تو میں تو چھوٹا بالغ تھا. یہ 97 کی بات ہے. تو اس وقت ہم نے جو جہاز میں فجر ادا کی، کیونکہ اس وقت جو میرے پاس ڈیجیٹل ڈائری ہوتی تھی، تو میں کیا کرتا تھا کہ جہاں بھی جانا ہوتا تھا، کیونکہ اس وقت پریئر ٹائم تو ہوتا نہیں تھا، اپلیکیشن تو تھی نہیں اس طرح، تو یہ نقشہ ہوتا تھا. جی وہ لے کے چلتے تھے ساتھ؟ نہیں تو ہر شہر کا کہاں سے لے کے چلیں گے. ہاں یہ بھی ہے. کیسے اس وقت کیسے یہ سب معلوم کرتے تھے؟ اس وقت میں یہ کرتا تھا کہ جو میرے پاس ڈیجیٹل ڈائری تھی نا، تو میں نے جو ہے نا وہ سب سے پہلے میں نے کراچی کا نقشہ میں نے اس میں ٹائپ کر لیا. اچھا جب میں تھک جاتا تو میں چھوڑ دیتا. اچھا پھر میں سارا یوں دیکھتا اس کو دوبارہ ری چیک کرتا جو نماز کا معاملہ ہے، کوئی بھی 1 منٹ آگے پیچھے ہوا تو نماز گئی، یہ روزہ گیا. دوسری میں نے کہا اس کو تو بالکل سکون سے کرنا ہے، بالکل احتیاط سے کرنا ہے. تو اب کیا ہوتا کہ جیسے ہم بمبئی پہنچے، وہاں پہلے پہنچے تھے حاجی علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار شریف پہ. تو میں نے جو وہاں جب حاضری دی تو وہیں جو نقشہ لگا ہوا تھا، وہاں سے میں نے دیکھ لیا کہ ہمارا جو اتنے عرصے کا سفر ہے یہ میں نے ٹائپ کر لیا. یہ سب اہتمام نماز کے لیے ہو رہا ہے؟ نماز کے لیے جی. ماشاء اللہ. نماز کی اہمیت آج کل مسلمانوں کے دل سے کم ہوتی جا رہی ہے. بعض لوگوں میں تو ہے ہی نہیں. ایک طبقہ ہے جو نماز کو بالکل ویلیو ہی نہیں دیتا. رمضان شریف کے جانے کے بعد آپ کے سامنے ہوتا ہے حالت، مسجدیں جو ہے نا وہ اپنی زبان حال سے شکوہ کر رہی ہوتی ہیں. ایسا نماز میں یہ پختگی کس طرح ملے اس جنریشن کو؟ آپ نے اپنے بچوں کے لیے کیا کیا ہے؟ آپ کے بچے بھی نماز تو نہیں چھوڑتے ہوں گے ماشاءاللہ، وہ جو ہمیں سن رہے ہیں ان کو نماز میں پابندی رمضان کے بعد اسپیشلی کیسے ملے؟ دیکھیے اس میں یہی ہے کہ جب بچہ تربیتی مراحل میں ہوتا ہے نا، اسی وقت سے ہم اس کو نماز پڑھانا شروع کر دیں. ابھی یہ کچا ہے نا، وہ سلیٹ نہیں ہوتی تھی جی جو چاک سے لکھا پہ مٹا دیا، جی ابھی یہ کچا ہے، ابھی یہ سلیٹ ہے، خالی تختی ہے، اب سے جو لکھیں گے وہ آ جائے گا. جی تو آپ اب بھی سے جو نا بچہ جو چھوٹا ہے نا تب بھی سے اس کو آپ نماز کا ذہن دیں، روزوں کا ذہن دیں، آٹومیٹکلی جب بڑا ہوگا تو انشاءاللہ الکریم ہو جائے گا. لیکن وہ کہتے ہیں نا ابھی تو بچہ ہے، بڑا ہو کے خود ہی پڑھ لے گا. ہاں تو بچہ ہے، ابھی بچہ ہے تو ٹھیک ہے، اس کے ہاتھ میں پھر 5,000 کی گڈی دے دیں، 1,000 روپے دے دیں. بچہ ہے پھینک دیں گا اور کیا کرے گا، جلا ہی دے گا زیادہ، اور کیا کرے گا. اور تو کوئی نہیں کر سکتا نا، اس کو ضائع ہی کر دے گا نا. اپنے قیمتی موبائل دے دیں بچے کو، بھلے پھینک دے، اور کیا کرے گا. یہ اس موبائل کو اس نے آگ تو نہیں لگانی، کھیلنا ہے اور پھینک دینا ہے کھلونے کی طرح. بچہ ہے کوئی بھی نہیں دے گا، کوئی بھی نہیں دے گا نا. تو پھر ہم یہ کیوں کریں؟ بچپن سے یہ دھیان رکھتے ہیں تو دوسری چیزوں کا بھی رکھیں. بالکل. اب یہ گلوز کیوں پہنتے ہیں؟ یہ کئی بار آپ بتا بھی چکے ہیں، میں ایک بار پھر پوچھ رہا ہوں. جی اصل میں مجھے آتا ہے پسینہ. اب پسینے سے نا اب آج کل چونکہ اب اسمارٹ فون ہے جی، یہ فون بھی اتنا پسینہ ہوتا ہے کہ یہ پہ چلتا نہیں ہے. اچھا. اور جیسے لیپ ٹاپ وغیرہ استعمال کیا تو بعض کو قطرہ اس کے اندر چلے جاتا ہے. اچھا. تو اس کے بھی کی بورڈ خراب. جی جی. اب یہ ہے کہ پھر جو نا وہ اس میں دیکھیں یہ ایک گلوز ہے، یہ پولیتھین ہے. ہاں یہ ذرا کلوز کیجیے گا، دکھائیے. یہ پہلے دوائی لگاتا ہوں اندر دوائی ہے، پھر پولیتھین کا، پھر یہ ربڑ والا، اور پھر یہ تاکہ فون استعمال ہو سکے. وہ یہ عجیب سا لگے گا. البتہ میری کوشش ہوتی ہے کہ جیسے ملاقات کرنی ہے اسلامی بھائیوں سے
تو اس سے جو نا وہ کچھ گھنٹوں پہلے میں لگا لیتا ہوں یہ دوا, پھر ملاقات سے پہلے اتار دیتا ہوں. اب چونکہ وہ کئیوں کو پھر معاذ اللہ غلط فہمی ہوتی تھی کہ میں تکبر کرتا ہوں, ہاں اس لیے یہ پہن کے, تو اب میں چونکہ خاص میں اتار دیتا ہوں. اچھا, پھر چونکہ وہ صابن بھی جو ہے نا میں عام صابن استعمال نہیں کروں گا, عام لیکوڈ استعمال نہیں کروں گا. صرف آپ کے ہاتھوں میں؟ نہیں, ہاتھوں میں بھی ہے اور پاؤں میں بھی ہے. اچھا اچھا. اب پہلے کیا ہوتا تھا کہ اتنی معلومات نہیں تھی نا, اتنی توجہ نہیں تھی. اچھا اب پہلے کیا, جیسے میں چپل اتارتا ہوں نا جی, تو پھر میں چپل میں سیدھی رکھتا تھا, یہ سارا جو نا پسینہ اترتا تھا, نکلتا تھا. یعنی اتنا بعض کا کیا ہوتا تھا کہ سخت گرمی میں کیا کرتا کہ جب پاؤں میرے سلپ ہو رہے نا, او ہو, میں چل نہیں پا رہا, تو میں پھر کیا کرتا کہ چپل اتار دیتا اور دھوپ میں جو پاؤں رکھ دیتا, سخت دھوپ میں, تو خشک ہو جاتے؟ وہ خشک ہو جاتے. تو پھر میں یہ چپل پہنتا. پاؤں میں بھی آپ پھر وہ موزے پہن کے ہی رکھتے ہیں؟ ہاں, پاؤں پہ بھی موزے, اور پھر یہ چمڑے کے موزے, کیونکہ یہ جو ہے نا کیا کہتے ہیں, یہ والے جو موزے ہیں جی, ساکس, اس سے بھی آر پار ہو جاتا ہے پسینہ, اس لیے پھر وہ پہننے پڑتے. موزے. جی, ابھی بھی اندر سے آپ کو گیلا ہی ملے گا یہ. آپ نے اتنے ملکوں کا ٹریول کیا, آپ نے علاج کی کوششیں تو بہت کی ہوں گی. ہاں, علاج تو بہت کیے ہیں, بہت یوں سمجھے کہ میڈیسن بھی, ایلوپیتھک بھی, ہومیوپیتھک بھی اور حکمت بھی, صحیح علاج نہیں ملا اب تک. تو اس کا علاج بھائی یہی ملا ہے کہ یہ جو لکوڈ ہے نا, اس سے مجھے ایک سکون ہوتا ہے, اس سے کمی ہو جاتی ہے. تکلیف بھی ہوتی ہے صرف پسینہ؟ اس سے پسینہ آتا ہے, بے چینی تو ہوتی ہے نہیں. اب کھانا پھر اسپون سے کھانا پڑتا ہو؟ نہیں, جب پسینہ نہیں ہوتا تو انگلیوں سے, اور جب پسینہ ہوتا ہے تو پھر اسپون سے, چمچ سے. یہ آپ کو بچپن سے؟ پسینہ بچپن سے. اللہ تعالیٰ خیر فرمائے, آمین, عافیت والا اللہ معاملہ عافیت فرمائے. نصیب فرمائے. چشمے آپ کو کب لگے؟ چشمے مجھے لگے ہیں صلی اللہ علیہ محمد, غالباً وہی 91. اب ارلی ایج میں لگ گئے؟ ہاں, میں چونکہ میں بچپن میں تھا, میں تھوڑا شرارتی. اچھا. تو امیر سنت نے جو نا ایک اسلامی بھائی کو بھیجا میرے ساتھ, حاجی غلام نبی ہیں, اپنے ذمہ دار ہیں, ان کو بھیجا, کہہ دو کہ یار وہ ڈاکٹر ہے, اور میں اپنے بچے کو جانتا ہوں تو تھوڑا احتیاط سے ان کو لے جانا. مجھے بھی فرمایا تھا بیٹا کچھ کرنا مت. اب میں وہاں گیا ڈاکٹر کے پاس. اب ڈاکٹر نے جو پوچھا میں نے بتا دیا. اب وہ پریشان, کیا رہے جب اس کے نظریں چیک کرنا, سب کچھ بتا رہے, ایک بار اس نے دیکھ لیا, کہا پیچھے سے بتا رہے سارا ادھر دیکھو. پہلے کیا ہوتا تھا کہ وہ سامنے جو نا آئینہ ہوتا تھا, جی جی, اور ادھر نا الٹا لکھا ہوا تھا پیچھے, تو میں یہ دیکھ کے بتا دیتا تھا. اب وہ ڈاکٹر پوچھتا ہے اوپر کیا ہے نیچے کیا ہے, وہ یہ نہیں دیکھ رہا کہ وہ کہاں سے دیکھ کے بتا رہا ہے. نہیں, وہ کہتے ادھر تو کیا لکھا ہوا ہے, ہاں, اس کی نظر ادھر ہی تھی, اس کی خود کی بھی ادھر ہی تھی نا. ہاں, اب میں ادھر سے دیکھتا, پیچھے دیکھتا, بتا دیتا. اب اس نے دیکھ لیا, یہ آپ کیا کر رہے ہیں. صحیح ہے, یہ یاد رہ گیا آپ کو. یہ یاد. بچپن میں شرارتیں کرتے تھے, لیکن ظاہر ہے کہ ایسی شرارتیں آپ نے نہیں کی ہوں گی کہ لوگوں کو تکلیف دی جائے, ایسی نہیں, الحمدللہ, ایذا دینے والی. نہیں تو ایسی نہیں, الحمدللہ, کوئی حق تلفی واری یا گالی گلوچ ایسا الحمدللہ میرا کوئی بھی نہیں تھا, الحمدللہ. ماشاء اللہ. کیونکہ اصل میں چونکہ ہمارا جو علاقہ تھا نا وہ موسیٰ لین تھا نا, تو اس وقت جو نا ہمارے یوں بہت سختی تھی مجھ پر کہ میں نیچے جو نا کھیل کود نہیں. اچھا. کیونکہ وہاں گالی گلوچ اور یہ چیزیں تھیں, وہاں ماحول عجیب, ماحول وہاں کا بالکل عجیب و غریب تھا. یعنی یہ تھا کہ میں نماز کے لیے جاتا اور آ جاتا. اچھا نماز کے لیے تھوڑی سی میں لیٹ ہوتا نا, تھوڑا سا میرا سوال ہوتا تھا کیوں لیٹ ہوئے. اچھا. والدہ یا فیمہ؟ فیمہ. لیٹ نہیں ہونا ہے. لیٹ نہیں ہونا. اب میں جو چیز بھی لینے جاؤں گا تو ان کو پتا تھا اتنی دیر میں آ جائے گا, اور یہ سامان یہ فون آ جائے گا لینے کے لیے گیا 3 دن آ جائے گا یہ. یہاں تک کہ جب میں نانی کے گھر جاتا تو اتنی پابندی تھی کہ میمن مسجد میں جو نا میں نہیں جا سکتا تھا, اجازت نہیں تھی وہاں جانے. تھوڑا سا دور تھی نا. دور تھی, تھوڑا سا دور تھی. جی جی. شہید مسجد کی بھی اجازت نہیں تھی, اور وہاں پہ قاضی مسجد تھی, وہاں نماز کے لیے جاتا. تو نانی کے یہاں بھی یہ کہ نماز کا ماحول کو قاضی مسجد میں جانا ہے. تو وہاں محلے کے لڑکے وغیرہ نہیں آپ کو کبھی چلو کھیلتے ہیں کچھ اس طرح کھیل کود میں انوالو نہیں کیا؟ نہیں, کیا آپ ہوئے نہیں؟ چونکہ نیچے جو نا ویڈیو گیمز کی دکان تھی نا. اچھا, تب تو اس دور میں یہ بہت ہاٹ آئٹم بھی تھا نا, بہت زیادہ اس میں جو ہے لڑکوں نے بہت ٹائم ضائع کیا. اب نئی چیزیں آ گئی. بالکل, اب تو ظاہر ہے کہ ویڈیو کا موبائل میں آ گیا نا, دنیا وقت برباد ہو رہا ہے. اب تو ریلز اسٹوریز اس میں
गेम्स से भी बड़ा फितना समझ बिल्कुल लीजिए बिल्कुल। ये बन गया है। अब तो ज़ाहिर है कि हमारी नस्ल एक तरह से इसकी वजह से तबाह हो रही है, इसे गलत इस्तेमाल की वजह से। बिल्कुल। अल्लाह शऊर अता फरमाए, समझ अता फरमाए। आपको फील नहीं होता ये एक तरह का बोझ है, या कईयों को तो शौक होता है गार्ड साथ रखने नहीं का, वाकई मुझे आप तो शुरू से इसके साथ ही बड़े हुए, आपको तकलीफ भी होती होगी कभी, एक नहीं, आज़ादी। शुरू से मैं इसके साथ बड़ा नहीं हुआ ना, चूंकि मैं जब 17-18 साल के बाद 18 साल का था उस वक्त मेरा लाइसेंस बना था, ड्राइविंग लाइसेंस मैंने फौरी बनवा लिया था, तो मोटरसाइकिल का भी और ये बगैर लाइसेंस के नहीं चलाए, नहीं। जैसे ही उम्र हुई तो बनवा लिया था। जैसे उम्र हुई बनवा लिया, मुझे उसको पकड़ भी तो नहीं थी ना इतनी, और मेरा ये था कि जैसे ही उम्र हो बनवा लेना चाहिए, तो मेरे लाइसेंस मैंने अल्हम्दुलिल्लाह बनवा लिया था, और टेस्ट देकर बनवाया था। अच्छा, उस वक्त मेरा टेस्ट लिया गया था, उस वक्त जो सोर्स टेस्ट लगवा लेते कोई तो बन जाता ऐसे ही, नहीं सोर्स यूं लगवाए थे कि जल्दी बन जाए, लेकिन टेस्ट दिया। टेस्ट दिया है, टेस्ट उसने लिया है, सही। अफसर ने बाकायदा तो बैठा है गाड़ी में, उसने चलवाई है गाड़ी। चलें कुछ कॉल्स भी ले लेते हैं एक दो, फिर बात को जारी रखेंगे इंशाल्लाह। मैं खलीफा अत्तार से ये पूछना चाहता हूँ कि आप कितने भाई बहन हो और आपके बच्चे कितने हैं? हम 2 भाई और 1 बहन, और बच्चे 4 हैं मेरे, माशाल्लाह जी, 2 बेटे 2 बेटियां। माशाल्लाह माशाल्लाह। खलीफा अमीर सुन्नत से मेरा ये सवाल है कि जब अमीर सुन्नत ने आपको अपना जानशीन बनाया उस वक्त आपकी क्या कैफियत थी? जवाब इरशाद फरमाते हैं जज़ाकल्लाहु खैरा। हाँ, जी उस वक्त चूंकि मेरी टांगें कांप रही थी कि बहुत बड़ी एक जिम्मेदारी है, तो उस समय बिल्कुल कांप रहा था मैं। गालिबन ये 11वीं शरीफ का मौका था, 2016 11वीं शरीफ का मौका, 2016 था, 11वीं रात थी, शब 11वीं बिल्कुल। मुझे भी याद है 11वीं शरीफ। मैं ना कोशिश की थी, मैंने उन दिनों अमीर अलैहि सुन्नत गाउन पहनते थे ना, तो मैंने कोशिश की थी कि मैं कोई अच्छा सा एक बनवाऊं और अमीर अलैहि सुन्नत को पेश करूं तोहफे में, तो है ना मोहब्बत में पहन लेते थे कुछ देर के लिए, तो मैं लेकर हाजिर हुआ था, मैंने पेश किया, अमीर अलैहि सुन्नत ने थोड़ी देर बाद एक गए थे ब्रेक पर, वापस आए तो पहन लिया, तो मुझे इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई कि मैं बयान नहीं कर सकता कि मैंने कुछ दिया हकीर सा गाउन, जो तोप क्या बोलते हैं उसको जो पहनते हैं बाज शेख, तो वो अपने ऊपर पहना, वो जुब्बा टाइप मिल्की कलर का था, और उसी में फिर आपका ऐलान हुआ, तो वो मुझे बिल्कुल 11वीं शरीफ यूं भी याद। ए मिल्की था या वो था, ये क्या कहते हैं, ग्रे रंग का था। कुछ इस तरह का था, यानी हाँ, वाइट से हटके था। व्हाइट से हटके था। जी। अब देखो उसको ये था कि मैं उमूमन ये नहीं पहनता था, मैं नहीं पहनता। अच्छा, हाँ, तब तो शायद पहनते थे आप भी। मैं तभी भी नहीं पहनता। अब उस वक्त ये हुआ कि मुझे तो पता नहीं था ऐलान का, तो मुझे अमीर सुन्नत ने ये किसी तरीके से ये पहना दिया, ये अच्छा, मुझे फिर मैं ये पहन लो, ये आपको बताया नहीं था? नहीं पता। आपसे मशवरा वगैरह भी नहीं किया था कुछ? नहीं। आपको तैयार किया? नहीं, तो मुझे फिर मैं ये पहन लो, ये ठीक है। इतनी इतनी बड़ी तहरीक के अमीर हैं अमीर अहले सुन्नत, और करोड़ों के पीर हैं, और आपसे यकीनन एक बहुत बड़ी खलकत इस्तिफादा कर रही है, ऐसे में आप क्या जिम्मेदारी महसूस करते हैं, क्या जज्बात आप महसूस करते हैं? कॉलर ने भी कुछ इसी तरह का शायद पूछा है। ज़ाहिर है कि वही कि अब ज़ाहिर है कि ये जिम्मेदारी सर पे आ गई ना, कि पूरे इतने मुरीदीन और ये सब, और मैं कहाँ गुनाहगार। अल्हम्दुलिल्लाह हम वैसे नोट कर रहे हैं मदनी मुज़ाकरे के बाद जो एक सेशन माशाल्लाह, और मदनी मुज़ाकरे की तर्ज पर सवाल जवाब का सिलसिला, तो मैं रोज़ाना ही वो देखते हुए प्रोग्राम के लिए आता हूँ, तो वैसे पर्सनली भी अमीर अहले सुन्नत जवाबात देने के हवाले से गाइडेंस देते होंगे कि बेटा जब सवाल आए तो मदनी मुज़ाकरे में क्या जवाब देना है, बहैसियत एक फादर के। या अमीर सुन्नत कई मकामात और रहनुमाई फरमाते हैं, सवाल के जवाब के जैसे हवाले से कोई सवाल का जवाब भी हो, बयान में भी कुछ अगर इस तरह का हो जाए ना, तो अपने हर देते हैं, मुबल्लिग को ही वैसे समझाते हैं। हाँ वही बिल्कुल आपके लिए तो फिर खास होगा, पुरानी आदत है ये, और बड़े नरमी वाला अंदाज तो होता है सबके साथ, आपके साथ यही होता है कि कुछ डांट भी पड़ती है कभी? नहीं, नरमी के साथ। असल में आपको ये बता दूं कि ठीक है मेरे वालिद हैं, मगर मेरा और मेरे सुन्नत का रिश्ता जो ना एक ऐसा है, एक बार खुद मेरे सुन्नत फरमाते हैं कि ये मेरा दोस्त भी है माशाल्लाह। और यानी मैं आपको ये बता दूं कि जैसे 2016 में मेरे सुन्नत का एक ऑपरेशन हुआ था, तो अब वो सोच चुके मेरे घर में 2 मेरे निकाह में 2 थी जी अब एक का इंतकाल हो गया ना 2022 में। जी। और मेरे सुन्नत क्या करते, जो भी चीज़ इस्तेमाल करनी होती ना तो मुझसे पूछते
اچھا ایسے والد جو مجھے یہ ایک فیل ہوتا تھا, مجھے تکلیف ہوتی تھی کہ میرا باپ مجھ سے اجازت لے رہا ہے, تو میری سمجھ میں نہیں آتا یہ. ایک بار میرے سے رہا نہیں گیا, تو میں نے کہا کہ آپ جو نا مجھ سے اجازت نہ لیا کریں, آپ مجھے اطلاع دیا کریں, آپ مجھے بتایا کریں, آپ مجھے خبر دیا کریں میں استعمال کر رہا ہوں. میں نے کہا اگر میں دیکھوں گا نا کہ میری چیز نہیں ہے یا اس میں کوئی مسئلہ ہے تو میں آپ کو منع کر دوں گا کہ یہ استعمال نہ کریں. اب دیکھیں کہ باپ کو بھی ظاہر ہے کہ ایسے اپنا یہ کہ میرا بیٹا یہ ڈائریکٹ منع کر دے مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے, اور ادھر بیٹے کو بھی یہی کہ ڈائریکٹ میں منع کر سکوں اپنے باپ کو کہ میرا باپ جو ہے محسوس نہیں کرے گا. میں کہتا ہوں کہ والدین میں رشتہ جو ہے ایسا ہونا چاہیے, دوستی ہونی چاہیے. دوستی ہونی چاہیے, اس سے کیا نہ غلط فہمی نہ کچھ نہیں ہوگا, دوستی ہو. لیکن یہ دوستی آتے آتے تو ایک ایج لگ جاتی ہے نا, شروع سے تو یہ ممکن ہے حضور؟ شروع سے ہی ممکن ہے. اچھا بالکل. دیکھیں جب اولاد کا جب یہ ذہن بنا ہوگا نا کہ میرا والد جو ہے نا میرا بھلا چاہتا ہے, جی, جب یہ ذہن ہوگا نا تو اب کیا ہے کہ جب بندے کا یہ ذہن بن گیا نا, اب بندہ اپنے باپ سے بے خوف رہے گا. اب دیکھیں جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے, نا سمجھ بچہ ہوتا ہے, یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے, ہر جاندار کا بچہ جو ہے نا اپنی ماں کے ساتھ لپکتا ہے, ٹھیک ہے. اب انسان میں یہ ہے کہ وہ ماں اور باپ دونوں کے ساتھ لپکتا ہے. اب یہ انسان اپنے اس ناسمجھ بچے کو آگ میں ڈال دے, اس کی نیت بھی اس کو جلانے کی, پھر اس کو اٹھا لے, کیا بچہ اپنے باپ سے دور بھاگے گا؟ نہیں بھاگے گا. باپ کی طرف اس بیچارے کو کیا سمجھ کہ میرا باپ تو مجھے جلانے والا تھا, میری ماں تو مجھے جلانے والی تھی. تو بندے کو چاہیے اس طرح کی سوچ رکھے اپنے باپ کے ساتھ, اپنے ماں باپ کے ساتھ, نہ سمجھ بچے کی طرح, نہ سمجھ بچے کی طرح, جس طرح وہ نہیں بھاگ رہا. وہ نہیں بھاگ. بالکل. واہ واہ کیا بات. جب یہ سوچ ہوگی تو انشاءاللہ الکریم جو ہے نا یہ کئی غلط فہمیاں دور ہو جائیں گی. کیونکہ شیطان کا جو کام ہے نا وہ ہے لڑوانا, جی نفرتیں دلوں جی میں ڈالنا, جی. آپس میں لڑوانا. تو اب دیکھیں کہ شریعت نے جو ہے نا وہ بیٹے کے لیے جو حقوق سخت رکھے ہیں اولاد کے لیے, جی کہ والدین کی اطاعت لازم کر دی ہے, جی جی فرض کر دیا ہے. اور اس میں دیکھیں دو صورتیں ہیں, جیسے جو فتویٰ مصطفیٰ میں مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ کا جو فتویٰ ہے, یہ ایک اس جو کہ واضح بیان ہے نا. جیسے باپ نے کہا بیٹھ جائیے, اب یہ اگر نہیں بیٹھتا یہاں تو یہ کوئی فرض ہے, واجب نہیں ہے, اچھا ٹھیک ہے. اب ایک لڑکا ہے وہ جا رہا ہے رات, حالت خراب ہے یا کوئی ایسا مسئلہ ہے, یہ حالت خراب بھی نہیں, باپ کو یہ تشویش ہے کہ میرے بیٹے کو کچھ ہو نہ جائے. اب باپ کہتا ہے نا کہ آپ یہاں نہ جائیں, اب یہ ماننا فرض ہے. فرق ہے اب اس ممانعت میں اور دوسرے اس میں فرق ہے جی. حالانکہ چاہیے کہ اس پہ بھی یہ بیٹھ جائے, باپ نے کہا بیٹھ جاؤ, بیٹھ جائے, یہ بھی حکم ہے وہ بھی حکم, وہ بھی حکم ہے. اور میں نے کہا میں تھوڑا یہ واضح کر دوں. جی جی جی. اب اس کا سیاق و سباق اور قرائن سے بھی بالکل حکم کی شدت واضح ہوگی. بالکل. ہر بار واجب نہیں ہوتا, ہر بار مستحب بھی نہیں ہوتا. بالکل. اب جیسے سن 2001 کی بات ہے, مجھے امیر سنت نے فرمایا 2000 یا 2001 کی بات ہے کہ اب آپ کو جو موٹر سائیکل پہ نہیں گھومنا. اچھا. تو کہا کہ اب آپ جو ہے نا وہ اب آپ بغیر حارسین کے نہیں نکلیں گے, بغیر گن کے. نے کہا ٹھیک ہے. اب ایک طرف میری تو آزادی سلب ہو رہی تھی نا پوری, جی جی بالکل. کہاں موٹر سائیکل 125 تھی, جی جی جی. وہ کہاں جو نا یہ بیچو نا بالکل آزادی سلب ہو رہی ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے لبیک, نہیں گھوموں گا. شروع میں بڑی مشکل ہوئی ہوگی. ہم اگر باپ نے فرمایا نا بس ختم, عادت بنائی آہستہ آہستہ. ہاں بالکل. پر آہستہ آہستہ جو نا وہ کئی جگہوں پہ بھی جانا پھر بند ہو گیا کہ نہیں کسی اسلامی گھر نہیں, ادھر نہیں جانا, ادھر نہیں, آہستہ آہستہ سب بند ہوتا گیا. یہاں تک یہ ہو گیا جب میں فیضان مدینہ رہتا تھا تعلیم ایام میں, اس وقت امیر سنت کی طرف سے یہی تھا کہ میں جو نا اتوار, چونکہ اتوار چھٹی ہوتی تھی جامعۃ المدینہ میں, تو امیر سنت کی طرف سے تحریر تھی میرے پاس کہ میں جو نا صرف اتوار اگر جانا ہوگا نا کسی کے گھر یا دعوت میں تو میں صرف اتوار جا سکتا ہوں. میں نہیں جاتا تو کوئی بھی مطالبہ کرتا, زیادہ کہتا, کچھ بھی نہیں, میں وہ امیر سنت کی تحریر دکھا دیتا, وہ سامنے والا مطمئن ہو جاتا. سامنے مطمئن. اچھا پھر یہ کہ امیر فالو کر رہے سنت آرڈر, ہاں بالکل. اچھا پھر یہ کہ امیر سنت نے جو ہے نا وہ بھی امیر سنت کو میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو اصول امیر سنت نے بنا دیا نا تو امیر سنت کو فالو بھی کرتے تھے, امیر سنت سے ہٹتے نہیں تھے. اب جیسے ایک بار حاجی مشتاق کا اس وقت انتقال ہو گیا تھا رحمۃ اللہ علیہ, سن 2003 حاجی مشتاق کا انتقال 2002 میں ہوئے. 2 میں. جی. تو یہ 2002 کی بات ہے, یہ انتقال نہیں ہوا تھا 2002 کی بات ہے, انتقال ابھی نہیں ہوا تھا.
اس وقت یہ ہوا کہ ایک ہمارے اسلامی بھائی تھے, ان کے گھر جو ہے وہ 12ویں شریف کے جلوس کے بعد 13ویں شب دعوت تھی. ہمارے قریبی تھے اسلامی بھائی, ہمارا کے شورا بھی جاتے تھے, حاجی مشتاق بھی وہاں جاتے تھے, حاجی عمران بھی جاتے تھے, سب جاتے تھے. تو یوں ہمارا وہاں جانا ہوتا تھا. اب چونکہ میں تھا اس تحریر آ گئی تھی, نہیں میں نے دیکھا یہ تحریر نے کہ اتوار تو ہے ہی نہیں, اگر مغربت اتوار لگ جاتی تو بھی چلو کام چل جاتا. اب چونکہ وہ میرے خیال سے نا مغرب سے پہلے اتوار ختم ہو گئی تھی, تو میں نے کہا تو میں اس تحریر کا پابند ہوں. اچھا. تو میں نے ان کو منع کر دیا, میں نے کہا میں نہیں آ سکتا. انہوں نے کہا تو وہ فلاں بھی آئیں گے, فلاں بھی آئیں گے, فلاں بھی آئیں گے, فلاں بھی, سمجھو پوری تنظیم سمجھو. اور 12 جو بھی ربیع الاول کی رات بھی ہے, رات بھی ہے, پر آپ اتوار والے پہ قائم تھے اصول. ہاں میں قائم تھا. تو اب انہوں نے کہا تو وہ فلاں بھی آئیں گے, فلاں بھی آئیں گے, سب آئیں گے, تو یہ آئیں گے. میں نے کہا تو میرے لیے یہی ہے پوری دعوت اسلامی جو بھی میرا باپ ہے کہ تو میں آ سکتا ہوں, ورنہ میں نہیں آ سکوں گا. صحیح. وہ خیر ہے, انہوں نے کہا ٹھیک ہے, کہا نہیں پوچھو گا, مجھے جانتے تھے, ٹھیک ہے. اب کیا ہوا کہ ایک اور اسلامی ہوئے تھے, وہ شخصیت تھی, مالی طور پہ وہ مضبوط تھے وہ. تو انہوں نے کہا میں بات کرتا ہوں. تو میں نے صاحب خانہ سے کہا, میں نے کہا ان کو منع کر دو کہ یا میرے سننے سے میرے لیے اجازت نہ لیں, ورنہ میرے سننے مجھ سے پوچھیں گے ہاں بھائی آپ نے ان کو بھیجا سوال کرنے یا کیا ہے یہ. اچھا. تو آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا اصول بن گیا تو پھر آپ نے کیوں ایسا ہوا. میں نے کہا دیکھو کہ یار یہ نہ ہو, ان کو منع کر دو. اب صاحب خانہ نے ان کو منع کہ بھائی تم بات نہیں کرنا, اور یہ بالکل یار مت کرنا. اس نے کہا نہیں میں تو کروں گا. اب اتفاق ایسا ہوا کہ انہوں نے میرے سننے سے بات کر لی. اب میں بھی موجود ہوں اور وہ صاحب خانہ بھی موجود ہے. کہا رات ان کے گھر دعوت ہے, وہی جلوس کے بعد ہی انہوں نے بات کی تھی. کہا رات ان کے گھر دعوت ہے, تو آپ جو نا وہ اجازت دیں. ہاں رضا کو اجازت دے دیں, بول دیں یہ آ جائیں ادھر. تو میرے سننے نے فرما دیا, کہا نہیں ہمارا جو اصول بنا ہوا نا یہ اتوار جائیں گے, اتوار ہی جائیں گے, اس کے علاوہ نہیں جا سکتے یہ. اچھا. میں نے کہا میرے کو منع بھی کر رہا تھا نا ان کو. پھر اسلامی بھائی نے کہا جو ان کی دوری تھی فریش کا, تجھے کس نے بولا تھا 1.5 شہر بننے کا, پھر تجھے منع کیا تھا. جب رضا تمہیں اتنے یہ منع کر رہے ہیں پھر تم نے کیوں کیا. واہ واہ, اصولوں کی پابندی آپ نے شروع سے دیکھی. بالکل, جو اصول بنا لیا اپنے لیے دوسروں کے لیے, بالکل اس پہ چلتے ہیں امیر علیہ السنت. بالکل. اب امیر سنت کے اصول تھا, حالانکہ امیر سنت زرعی کے دعوت اسلامی کے امیر تھے, مگر کسی بھی شہر میں جاتے, علاقے میں جاتے, تو وہ جو علاقے جو نگران تھا نا وہ کہتا نا یہاں آنا ہے, یہاں نہیں جانا, ادھر جانا ہے, ادھر نہیں جانا. تو امیر سنت یہی کرتے. اچھا. شہروں میں نے یہ دیکھا ہے کہ امیر سنت کا سفر ہوتا, وہ شہر کا نگران جو کہے گا وہاں جانا ہے. اچھا اب بعض اوقات چونکہ وہ تنظیم ہے نا, واہ واہ, ایک طرف مریدین ہے اور ایک طرف جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں کہ تنظیمی ایک طرف اسٹرکچر ہے. اب بعض ہوتے ہیں کہ جو تھوڑے پھٹے باز ہوتے ہیں جو تنظیمی نظام کے ساتھ نہیں چل سکتے, مگر یہ کہ وہ بھی میرے سنت کو چاہتے ہیں. صحیح. یا یہ کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا جو نا میں میرے سنت کو کسی طریقے سے اپنے گھر لے آؤں, پھر سارے ذمہ داروں سے نپٹ لوں گا, پھر ان کو پتہ چلے گا کیسے ان کے ناک کٹے گی اور کیا حال, پھر میں کیا گل کھلاؤں گا. بعض اوقات ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو پھٹے باز کہتے ہیں. ایسا ہے. تو اب کیا ہوتا, یہ میں نے میرے سنت کا میرا سوچ دیکھا تھا, میرے سنت کو یہ میں نے میرے سنت سے سیکھا ہے. اب اگر کوئی ایسا شخص آ جاتا نا اور شہر کا نگران اگر کہہ دیتا یا ذمہ دار بتا دے کہ یہ یوں ہے, آپ کے جانے کے بعد جو ہمارا جو حال ہوگا نا وہ ہم بالکل بے حال ہو جائیں گے, اور یہاں اگر یوں ہے مسئلہ. اب کیا کہتے ہیں میرے سنت اپنے پر لے لیتے, یہاں اپنے ذمہ داران کو ڈیمیج نہ ہونے دیتے. اچھا. کہ میں تمہارے گھر نہیں آ رہا, یعنی یہ کہ میں نہیں آ رہا, ابھی میں کہتے کہ انہوں نے منع کیا. ہاں نہیں یہ نہیں کہ کام ان لوگوں نے کرنا ہے, کام ان لوگوں نے کرنا ہے, کہ میں تو چلا جاؤں گا, کام ان لوگوں نے, بعد میں ان کو تکلیف ہوگی. واہ. تو یہ میرے سنت کا یہ دیکھا, اصولوں کی پابند, اصولوں کی پابندی. اور یہ کہ یہاں پر یہ چیز بھی ہم نے دیکھی ہے, امیر علیہ السنت مالداروں سے مرعوب نہیں ہوتے, اور مالدار کے مطلب مالدار بھی سمجھتے ہیں کہ بھائی کچھ بھی ہے, ہمارا مال ہمارے لیے کوئی ایسا ذریعہ نہیں بن جائے گا کہ یہ جو ہم بولیں گے وہ کر لیں. اپنا ایسا ہی دیکھا ہے شروع سے. اصل میں یہ پتہ ہے کیا ہے, چونکہ ایک بندے نے اپنی ذات کے لیے لیا ہی نہیں ہے ان سے, تو کیوں مرو وہ, جو نذرانے لفافے خود نہیں لیتا. صحیح ہے, تو کیوں مرو وہ. ایک بار کا مجھے یاد ہے کہ کچھ مالدار جمع تھے, ان کا کوئی مطالبہ تھا کہ ان کا تھا کہ تنظیم اب یوں نہیں یوں کر دیں. اچھا. نہیں. میرے سنوں منافع نے کہا نہیں. تو میں سنوں مثال دی, دیکھیں کہ میں اگر آپ کی جو فیکٹری ہیں, میں اگر آپ کو کہوں کرو اس کو مینیجر لگا تو اس کو ہٹا دو, اس کو یوں نہیں, اس کو یوں کر دو, ادھر نہیں ہے, اس کی مشین اٹھا کے ادھر کر دو, یہ ادھر کر دو, تو آپ لوگ مجھے کیا کہیں گے
इलियास भाई ये हमारा काम है, हम जानते हैं फैक्ट्री किस तरह चलानी है, अपने काम से आप तंजीम चलाओ। तो मेरे बोला कि तंजीम हम जानते हैं, आप अपनी फैक्ट्री चलाएं। वाह वाह, फॉर्मल सीधा स्टेट। बहुत अच्छी बात, माशाल्लाह। अच्छा, दूसरा मैं अर्ज कर दूं कि चूंकि वो एक बाप बेटे की बात चली वालिदैन और औलाद के ताल्लुकात के हवाले से, तो हमने बचपन से ये देखा है कि अमीर सुन्नत जब से इन्हें शूर हुआ ना, जी, तो अमीर सुन्नत जो ना हमसे मशवरा करते थे, अच्छा, हाँ ये काम करना चाहिए या नहीं। अगर चूँकि बच्चा है, बच्चा तो गलत मशवरा देगा, जी, तो अब क्या है कि जैसे गलत मशवरा दे देना अपनी अक्ल के मुताबिक, तो उसको अमीर सुन्नत फरमाते कि यूँ अगर कहने तो ये जो नुकसान हो, फिर हमें उसको नुकसान गिनवाते, फिर खुद ही जहन में जाता हाँ यार ये मशवरा तो सही नहीं है, तो हाँ नहीं यूँ नहीं यूँ होना चाहिए। तो एक बचपन से जो मुशावरत का जहन दिया अमीर सुन्नत ने। आप हजरात से मुशावरत करते थे, बिल्कुल माशाल्लाह, बिल्कुल। जबरदस्त। अच्छा हजरत, चले एक दो कॉल्स लेते हैं, नाजरीन की भी बात होती रहे। खलीफा अमीर सुन्नत जानशीन अमीर सुन्नत से सवाल अर्ज है कि आपकी दर्स निज़ामी आपने कहाँ से मुकम्मल फरमाई और आपके असातिज़ा के नाम क्या थे? क्या आपने फैज़ान मदीना कराची आलमी मदनी मरकज़ में ही अपनी तालीम मुकम्मल की, दर्स निज़ामी की, या किसी और इदारे में तालीम मुकम्मल की? रहनुमाई फरमा दीजिएगा, जज़ाकल्लाह। देखिए मुफ्ती अमीन साहब थे रहमतुल्लाहि ताला अलैह, जो कि हमारे इधर के थे कराची के। एक तो मुफ्ती अमीन साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह फैसलाबाद वाले, आबे कौसर वाले जी, तो वो नहीं, ये मुफ्ती अमीन साहब जी, जवानी में इनका भी आज विसाल हो इनका गया। जवानी में विसाल हुआ है 2006 में जी। जी कादा में। तो इनके पास मैंने 4 दर्जे पढ़े हैं मुकम्मल। अच्छा, अलबत्ता ये कि क्या कहते हैं सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद 5वां भी शुरू कर दिया था। फिर इसके बाद चूँकि फैज़ान मदीना में भी जो है वो दर्जा शुरू हो गया था राबिया, तो मैं फिर दोबारा फिर यहाँ से राबिया मैंने ज्वाइन कर लिया था। चौथे दर्जे से वापस पढ़ाया। जी फैज़ान मदीना से। आपके कुछ क्लास फेलोज आपको याद हैं आज? बिल्कुल, सबसे पहले जो मुझे जगह दी थी ना अपने बिरार में, जो मुझे बिठाया था वो थे मुफ्ती हसन साहब। अच्छा, माशाल्लाह, जी आप उनके साथ बैठ के पढ़े? बिल्कुल। अच्छा, माशाल्लाह, और फिर ये कि मुफ्ती हसन साहब थे, एक हमारे सैयद ज़ीशान शाह साहब थे, एक हमारे नूरुल मुस्तफ़ा, ये भी दारुल अहले सुन्नत में होते हैं माशाल्लाह। लाहौर। अच्छा, यहाँ पर एक सवाल है हुजूर, नॉर्मली हम देखते हैं पीर साहब ने काम किया, पीर साहब ने बड़ी मेहनत की, अब औलाद जो है ना उसका पढ़ाई की तरफ इतना ध्यान नहीं होता कि औलाद पढ़े। भाई गद्दी वैसे मिल रही है, लोग हाथ तो चूम रहे हैं, मोहब्बत दे रहे हैं, आपको क्या जरूरत थी पढ़ने की? फिर इल्म तो हासिल करना है ना, इल्म होगा बंदा तो ही ज़ाहिर है कि कुछ आपने बाकायदा चलेगा ना। इसीलिए ये सिलसिला किया? बिल्कुल, अमीर सुन्नत की तरफ से भी था, इस अच्छा, जहन था मुताले का। मुझे याद है मुताले का, तो मुझे याद है मैं जब 8 साल का था जी, उस वक्त अजाइबुल कुरान पढ़ता था मैं। माशाल्लाह। अब देखें कि उस वक्त के अजाइबुल कुरान और गराइबुल कुरान ये अलग किताबें थी, 2 किताबें थी, अब दो एक साथ किताबें छपती अलग हैं। अलग थे, अब एक साथ छपती है और उसमें कुछ आसानी भी है। अच्छा, उस वक्त की बाइंडिंग और अब की बाइंडिंग में फ़र्क है। सच्ची कैद भी मैंने उसी वक्त मैंने पढ़ी थी, वो तब 4 जिल्दें होती थी, 5 जिल्दें सच्ची कैद की, 5 जिल्दें मैं होती थी। 5 जिल्दें। हाँ माशाल्लाह, आपको मुताले का शुरू से शौक जी था? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। दरस निज़ामी के बाद आपने तखस्सुस भी गालिबन किया था? कुछ अरसे जी हाँ, माशाल्लाह। अच्छा हुजूर, क्योंकि ये फिर वो घर के कुछ हालात ऐसे हो गए थे और यूं पे मैं निकल नहीं सकता मसरूफियात, था। आप जब जाते हैं दूसरे मुल्कों में तो वहाँ पर भी आपका दावत इस्लामी का ही स्केजुअल होता है? अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर इज्तिमात वगैरह होते हैं? बिल्कुल बाज़ औक़ात तो इस चैनल पे, मदनी चैनल पे आते हैं, कई बार नहीं भी आते, लेकिन आपकी एक्टिविटीज़ उसी तरह चल रही होती। बिल्कुल जो उसूल आपने बताया अमीर अहले सुन्नत वाला, आप भी उसको फॉलो करते हैं? बिल्कुल जहाँ में जाते हैं वहाँ के निगरान के जरिए? बिल्कुल बिल्कुल जो निगरान का है। अच्छा, बिल्कुल। माशाल्लाह। आपकी अब देखें कि मैं एक दो बातें अर्ज कर दूं कि बाज़ लोग तो ये समझते हैं कि भाई ये तो ज़रा पीरज़ादे हैं, इनके तो क्या शान, इनके क्या ठाठ, क्या होगा, वो सोचते हैं ना। जी, तो मुझे जो ना अभी एक वाक़या तो मैं सुना दूँ, दूसरे वाक़ये में मैं गौर कर रहा हूँ, मैं वो भी सुना दूंगा अगर ज़हन बना तो। ये वाक़या मैं पहले भी सुना चुका हूँ। अमीर सुन्नत का पहले जो जदवल होता था ना, जैसे बैनुल अक़वामी इज्तिमा मुल्तान शरीफ का जो सफ़र होता था, तो मेरा उस वक्त ये काम होता था कि मैं अमीर सुन्नत को एयरपोर्ट छोड़ता और फिर जो भी ट्रेन मिलती मैं उसमें फिर मुल्तान पहुंचता। यानी मैं बाहर सफ़र नहीं करता था अमीर सुन्नत के साथ, अच्छा, क्योंकि मैं ट्रेन में, अमीर सुन्नत यही फरमाते थे कि ट्रेन में सफ़र करो, बसों में सफ़र करो।
تو اب میں کیا کہتا کہ ایئرپورٹ چھوڑ کے میرے سنت کو پھر جو بھی ٹرین ملتی میں اس میں پھر آ جاتا عوام کے ساتھ. عوام کے ساتھ. اب ایک بار میرے سنت کا لاہور کا سفر تھا تو میں وہ ایئرپورٹ چھوڑ کے میں پھر آ گیا بس میں. اب ہوا یہ کہ یہ میری زندگی کا پہلا سفر تھا بس میں اکیلا. ٹرین میں نے کبھی میرا اکیلا سفر نہیں کیا. یہ میری زندگی کا پہلا سفر تھا, پہلا اور آخری پاکستان میں بس میں اکیلے سفر کا, بلکہ کہیں دنیا میں بھی نہیں کیا. اچھا, اس کے بعد نہیں کیا؟ نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد, یعنی لمبا سفر شہر سے باہر. اب یہ ہوا کہ صلی اللہ علیہ محمد میں گیا, یہ کیا کہتے ہیں ٹکٹ لینے. تو میں نے کہا, میں نے یہی شرط ہے کہ میرے کو نماز کے لیے گاڑی رکے گی نا, کہاں آپ کے لیے روک دیں گے یا رکے گی. اس نے کہا, میں نے کہا ٹھیک ہے اوکے. میں نے کہا ٹھیک ہے ٹکٹ دیں. وہ ٹکٹ لی اور بیٹھا بس میں. اب فجر ادا کی موروں میں. جب میرے ساتھ جو بندہ تھا وہ کچھ جو نا وہ اچھا میرے کپڑے اس کو صاف تھے, وہ میرے سے نا کپڑے کو جو دور کر رہے, بالکل سمیٹ رہے. میں نے کہا یہ کیا چکر ہے. میں نے کہا اس کے کپڑے میلے اور یوں, اور یہ میرے سے اپنے کپڑے بچا رہے. اب کوئی بات چیت, میں نے بات چیت وغیرہ شروع کی اس سے. میں نے کہا لگتا ہے کہ یہ مجھے کچھ اور سمجھ رہا ہوگا یہ. تو میں نے کہا آپ کہاں جا رہے ہیں. اس نے فلاں جا رہے ہیں. میں نے کہا یہ پوچھے نا تو میں اس کو بتاؤں گا میں کہاں جا رہا ہوں. اس نے میرے سے پوچھ لیا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں. میں نے کہا میں تو داتا صاحب کے شہر میں جا رہا ہوں. یوں کر کے اس کو جواب دے تو وہ تو بالکل نارمل ہو گیا. صحیح, آپ نے وہ اپنے عشق اولیاء کا اظہار کر دیا. جی, اب وہ مطمئن ہو گیا. اب خیر وہ موروں میں فجر ادا کی. اور ظہر میں جو ہے وہ بس تبدیل ہوئی. تو 12 بجے جو ہے وہ رحیم یار خان بس جو ہے وہ رکی تھی اور آدھے گھنٹے وہ رکی, ہماری بس تبدیل ہوئی. تب بھی میں اسی کے ساتھ بیٹھ گیا. اچھا اب کیا ہوتا کہ میں جو وہ نماز کے لیے اترتا اور چڑھتا تو اسے بس کے چلنے کا وقت ہو جاتا. اس نے مجھے انگور کھلائے. کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ نے رات سے سفر کرنا, آپ نے کچھ کھایا نہیں ہے نہ پیا ہے. تو اس نے پھر مجھے انگور دیے. خیر میں اس کا شکریہ ادا کیا اور لیے. اب جو ہے وہ مغرب کے لیے بس نہیں رک رہی تھی. اچھا, اب مجھے جو کچھ اسلامی بھائی تھے انہوں نے پہچان لیا تھا. اسلامی بھائی میں تنظیم میں کہہ رہا ہوں کہ جو اصطلاح تھی انہوں نے مجھے پہچان لیا کہ ہم جو اپنا ہیں آپ کے فلاں اسلامی بھائی, ہم اس کے رشتے دار ہیں. میں نے کہا اچھا اچھا. تو اب وہ تھے 3-4 بس میں ہی تھے؟ ہاں بس میں ہی تھے. اور آپ کو نہیں پہچانے وہ؟ نہیں انہوں نے پہچان لیا مجھے. کہا ان کے بیٹے لگتے ہیں نا. میں نے کہا اچھا ہاں. اچھا. میں نے کہا کام کرنا بس رکوا دیں, روک نہیں رہا مغرب کے لیے, مغرب کا ٹائم جا رہا ہے. اور وہ تھے 3-4, یک نہ شد 2 شد, ہاں 4 شد 4 شد. تو صحیح. انہوں نے تو بس بولا بھائی بس روکو. میں نے کہا تو میرا وضو ہے, میں نماز میں پڑھ دوں گا, میں چڑھ دوں گا. خیر انہوں نے بس رکوا دی, نماز ادا کر لی. اب عشاء اب مغرب ادا کے لیے آپ کو ٹینشن نہیں دو چونکہ وہ بعد میں پہنچ جائیں گے. پہنچ کے پڑھ لیں گے عشاء. اب عشاء تو پہنچ کے پڑے, بہت ٹائم ہے. اب مغرب کے بعد جو ہے وہ اس بس میں ایک اسلامی بھائی آئے. ایک صاحب ہے, سب زماؤں پہنا ہوا تھا, چشمے پہنے ہوئے تھے. اب جو میرا جو تھا نا رفیق سفر, اس نے مجھے کہا دیکھو آپ کی پارٹی کا بندہ ہے, جاؤ اس سے جا کے ملو. اب میں گیا اس سے سلام کیا اس کو, السلام علیکم. اس نے جو وعلیکم السلام. تو میں نے کہا خیریت سے آپ؟ ہاں ٹھیک ہوں. اچھا. میں نے کہا بڑا یوں جواب دے رہی ہے. اب میری عادت تو تھی نہیں اپنا تعارف کرانے کی کہ بتاؤں میں کون ہوں. جی جی. تو میں نے کہا تعارف کراؤں گا تو بھی مجھے مارے گا پکڑ کے. نہیں میری عادت ہی تعارف کروانے کی. تو مجھے اس سے پوچھنا یہ تھا کہ یار تم بھی وہیں جا رہے ہو, مجھے بھی وہیں جانا, اترنا کہاں ہے مجھے یہ بتا دو. اب میں نے سے پوچھا کہاں اترنا؟ ہاں مدرسے اترنا ہے. بڑا جو نا دل برداشت تھا. میں نے کہا یار صحیح طرح بات نہیں کر رہا. میں نے کہا صحیح طرح بات نہیں کر, اس کو پتہ چل جائے میں کون ہوں تو پھر شاید لگتا ہے کہ. میں نے کہا چلو. میں واپس آ گیا ادھر اپنی سیٹ پہ آ گیا. اب میں نے کہا کہاں اتروں میں, نہ موبائل نہ کچھ. خیر پھر میں اتر گیا. سوڈی والے کو سنا ہوا تھا, سوڈی والے اترا اپنا بیگ. اچھا وہ بیٹھا ہوا ہے وہ, اس نے مجھے بولا نہیں کہ بھائی یہاں نہیں اترنا, حالانکہ بس کا اسٹاپ وہیں تھا جہاں جانا تھا ہم نے, یا اس کے قریب تھا. صحیح. اب میں اتر گیا سوڈی وال, اور وہاں جا کے میں نے پی سی او سے فون کیا حاجی یافر کو. میں نے کہا میں یہاں آیا ہوں, اب میں کیا کروں, کہاں پہنچ لے کیا تری. انہوں نے کہا میں گاڑی بھیجتا ہوں. آدھے گھنٹے بعد گاڑی آئی. آپ آدھا گھنٹہ پیچھے ہوتے؟ ہاں میں آدھا گھنٹہ پیچھے اتر گیا. خیر پی سی او کے پاس وہیں گاڑی آئی, اور پھر جو ہے وہ ہم
خیر پھر تو امیر سنت کا شامل ہو گیا. اب جو ہے وہ اسی بین الاقوامی اجتماع میں، کیونکہ یہ دورہ یہ امیر سنت کا جدول تھا بین الاقوامی اجتماع سے پہلے جو ملتان شریف میں ہوتا تھا، اسی ملتان شریف اجتماع میں جا رہا تھا موٹر سائیکل پہ. اب چونکہ میں آ رہا تھا منچ کی طرف سے، جس کو اسٹیج جو بولتے ہیں نا، منچ کی طرف سے میں آ رہا تھا، تو اسلامی میں پیچھے دوڑ رہے تھے. اب اتفاق سے مجھے ایک آواز آئی، حضور حضور میں وہی ہوں جس نے آپ کے ساتھ بس میں سفر کیا ہے. میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا، میں نے کہا تو وہی ہے. وہ آپ کا سیٹ کا ساتھی؟ نہیں وہ جس نے لفٹ نہیں کروائی تھی، صحیح سے بات نہیں کی، صحیح سے بات نہیں کی. میں نے کہا خیر، اب میں نے کہا میں اس کو میرا تو جی چاہا کہ میں رکوں اور اس کو میں سمجھاؤں. ہاں کہ میں اس وقت اجنبی تھا، مجھے اس وقت تمہاری مدد کی ضرورت تھی. اوہو، تم نے یار بالکل یار یہ مجھے بالکل نو لفٹ نو بتایا نہیں. میں تمہارے سامنے میں اتر رہا ہوں، کس طرح اتر رہا ہوں، کس طرح میں نے اپنا بیگ پکڑا. تم کو کہا بھی تھا مجھے وہاں جانا ہے، تم نے میری کوئی مدد ہی نہیں کی، تم نے بتایا ہی نہیں مجھے. میں نے کہا اس کو میں سمجھاؤں. کہ پھر میں نے کہا دوسرا یہ کہ دیکھو آج تمہیں پتہ چلا کہ میری نسبت کیا ہے، تو اب تم کہہ رہے ہو کہ میں نے تمہارے ساتھ سفر کیا ہے. تو میں نے کہا تم اگر اس وقت مجھے میری مدد کرتے تو میں تمہیں بالکل یاد رکھتا، مگر اچھے طریقے یاد رہے، اس لیے میں نے اس وقت مدد کی تھی. اب بھی یاد تو ہے وہ، مگر کس طریقے پرانی بات. بالکل. خیر اب چونکہ میں اگر موٹر سائیکل میں رکتا تو پھر قوم مجھے دبوچ رہی تھی، ہجوم آپ کو پھر ہجوم تھا پورا. اس لیے بس یہ بات جو نا دل میں رکھتے ہوئے جو نا میں پھر واپس آ گیا. جو وہ جہاں مجھے جانا تھا وہاں پہنچ گیا، میں رکا نہیں. میں اب اس میں جو نا میرے لیے ایک سبق ہے کہ میں نے اس غور کیا اس واقعے میں کیا ہے میرے لیے. تو اس واقعے میں میرے لیے یہی ہے کہ رضا تمہارا جو بھی ہے نا اپنے باپ کی وجہ سے، تمہارا ذاتی کچھ بھی نہیں ہے. اچھا، بالکل ذاتی میرا تھا، بس میں مجھے لفٹ نہیں ملی. بین الاقوامی اجتماع میں میرے باپ کی وجہ سے وہ میرے پیچھے دوڑ رہا تھا. اس لیے ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ اپنے باپ کا احترام کریں. واہ ماشاء اللہ. اپنے باپ کی باتوں پر عمل کریں، ان کا احترام کریں. وہ جو لفٹ نہیں کرا رہا تھا وہ بندہ، وہ کیوں نہیں کرا رہا تھا؟ کیا وجہ تھی؟ مطلب دیکھیں دو چیزیں، اسلامی بھائی اجتماع میں جا رہا ہے تو دوسرے سے اچھی طرح ملنا چاہیے، اس کا مزاج ہی ایسا ہوگا. دیکھیں دو چیزیں، یا تو یہ ہے کہ یہ میرے لیے جو نا وہ مجھے سمجھانے کے لیے اس طرح کا واقعہ ہوا. آپ کو آج تک اسی لیے یاد ہے؟ مجھے یاد ہے اس آپ کا کی چہرہ. آزمائش کے طور پہ. ہاں بالکل، کہ یہ مجھے سمجھانے کے لیے تمہارا جو بھی ہے نا تمہارے باپ کا ہے، یہ تمہارا کچھ بھی نہیں ہے. میں ایک اور واقعہ بتا دوں. چونکہ جی ہم لوگ جیسے بیرون ملک سفر کرتے ہیں نا، تو اس وقت جو وہ ذرا کہ وہ لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے کیسے ٹھاٹ ہیں اور کیا کیا. تو میں نے کہا کہ اب میں وہی جو دوسرا واقعہ میں نے کہا یہ بھی کر دوں ظاہر. لیکن وہ پچھلے واقعے میں میرا ایک سوال تھا کہ آپ باہر کیوں نہیں گئے؟ یہ بس میں جانا اس کی کیا حکمت تھی؟ پیسے نہیں تھے کہ ویسے ہی کہ یار عوام میں سفر کرنا؟ نہیں، میرے سنت کی سوچ یہی تھی کہ کبھی آپ کو حاجت نہیں باہر سفر کرنے کی، تو عوام میں ہی سفر عوام میں سفر کریں. اب ظاہر جب حاجت ہوئی تو پھر ہماری سنت کی طرف سے ہی نہیں کہ اب آپ نے یوں سفر نہیں کرنا، اب یوں کرنا ہے. لوگ تو اپنے آرام سے زیادہ بچوں کے آرام کا دھیان کرتے ہیں. یہاں پر یہ سب کی وجہ اور مقصد آپ کی تربیت، ٹریننگ تھی. ٹریننگ مضبوط بنانا. کہ میں جو ہے وہ گلزار حبیب سے جب میں 91 میں جاتا تھا اجتماع میں، جی گلزار حبیب، تو اس کے پھر یوں سمجھے کہ 2-3 ماہ کے بعد یعنی ہاں صحیح اسی، اب چونکہ میں نے کہا نا کہ وہ اطاعت گزاری تھی بچپنی سے. الحمدللہ. یعنی جو میرا پہلی جو میرے اجتماع میں شرکت تھی گلزار حبیب میں، تو چونکہ میں گیا تھا U1 میں، وہاں سے U1 چلتی تھی جو کیا کہتے ہیں کہ لال بلڈنگ میں تو 2D آتی تھی، وہ ادھر ایک سینما ہے نا وہاں اترتی تھی، ایک اسپتال ہے 7D اسپتال. اب میں آتا U1 میں کسی اسلامی بھائی کے ساتھ آنا ہوتا تھا. پھر جو ہے وہ امیر سنت جمعہ پڑھنے آتا شہید مسجد. اب یہ کہ میرا پہلا سنہ کا تھا، تو ایک اسلامی بھائی گھر پہ پوچھنے کے لیے پھوپھی ماں سے، وہ پردے میں پوچھتے تھے کہ چونکہ وہ کوئی بھی چیز ضرورت ہو سامان وغیرہ تو وہ دیتے تھے اور پھر وہ چلے جاتے تھے. وہ مجھے چھوڑنے شہید مسجد سے موٹر سائیکل پہ، اور میں سے پوچھا کوئی کام، میرے پھوپھی ماں سے پوچھا کوئی کام تو نہیں ہے، کوئی چاہیے تو نہیں میں پھر نکلوں. تو پھوپھی ماں سے انہوں نے پوچھا اور وہ چلے گئے. اب میں نے کہا میں اپنی پھوپھی سے جو نا ان کے سامنے نہیں پوچھوں، یہ جب اتر گئے نا تب میں نے پوچھا کہ میں بھی چلے جاؤں پاپا کے پاس. میں جو نا وہ مغرب وہیں ادا کل میں آ جاؤں گا، تو مجھے اجازت دی. ٹھیک ہے چلے جاؤ.
اب چونکہ یہ بھی اترے ہی تھے اور یہ کیا آنند پڑھنا یہ کہیں نکل جائیں گے، اب یہ اترے ہی تھے، میں جب پہنچا تو یہ جا چکے تھے. اب میں پہنچا شہید مسجد، چونکہ 11 سال کا تھا، سود اجازت تھی. اب میں پہنچا شہید مسجد، تو وہاں مجھے ایک اسلام بھائی ملے، کہا مجھے فلاں سے ملنا ہے. میں نے کہا اچھا. میں نے کہا چلو میں آپ کو لے چلتا ہوں. یوں کرتے کرتے جو نا تکے میں ان کو لے گیا کتاب پر. یہ میرا پہلا اس طرح کا کسی کو راستہ بتا رہا ہوں میں لے گیا ان کو. اب میں گیا ان کو، میں نے کہا آپ سے کوئی ملنے کے لیے آئے ہیں. اب کیا ہوتا کہ ہفتے کی صبح میں جاتا گھر تو میں پیدل جاتا تھا، پیسے ہوتے تھے، کرایہ ہوتا. میرے ضرور فرماتے تھے کہ اب پیدل چلو وہ اچھا ہے، صحت کے لیے اچھا ہے. تو یہ 3-4 کلومیٹر پہ میں پیدل چلتا تھا، کبھی بس میں کبھی پیدل، اکثر پیدل جاتا تھا. ویسے بھی آپ کی پیدل چلنے کی کافی عادت ہے. جی ماشاء اللہ. اس کے فائدے بھی ہیں. جی. آپ نے کیا فائدے دیکھے؟ نہیں فائدے تو بہت ہیں، صحت کے حوالے سے اور کئی چیزوں کے حوالے سے دیکھیں. پیدل میں تو ظاہر کے فوائد ہیں. سحری افطاری میں کیا کھانا پسند کرتے ہیں زیادہ تر؟ جو مل جائے. ویسے جو ظاہر ہے کہ ہر چیز بھی نہیں، اس طرح سے جو مل جائے اس میں. تو گھر میں تو خود اپنے کہے سے بندہ بنواتا ہے نا؟ جو گھر میں بنتا ہے جو بنے کھا لیتے ہیں، جی. فرمائش نہیں کرتے. نہیں. ماشاء اللہ. ایک دو آخری باتیں حضور. جی. آپ کی مرحومہ اہلیہ کی بات آپ نے بیچ میں فرمائی، اس میں ان کے انتقال سے جو ایک لمبا عرصہ وہ کافی علیل رہی، اور ایک آپ کے لیے اس میں سلسلہ آپ کی خدمت کا بھی رہا. وہ اگر ہمارے ناظرین کو سبق کے لیے کہ کسی کی اگر اہلیہ بیمار ہو جائیں تو ایک شوہر کا کردار وائف کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے، اس کو وہ بوجھ سمجھے. آپ کے حوالے سے جو ہم سنتے ہیں کہ آپ نے بڑی خدمت کی اور دعوت اسلامی کا کام اپنے فیملی کو بھی لے کے چلتے رہے اور ان کو بھی بہت اچھی طرح سنبھالا، اور بالآخر قضاء الہی سے ان کا انتقال ہو گیا. اللہ غریق رحمت فرمائے. آمین. اب دیکھیں اس میں یہی ہے کہ ظاہر ہے کہ مشیر تو ہوتے ہی ہیں بعض کہ جو مشورے دیتے ہیں، تو کوئی کیا مشورہ دیتا، کوئی کیا دیتا، کوئی کہ خیر بعض لوگ کیا کیا کہتے تھے. تو میں پھر ان کو یہی سمجھاتا تھا کہ دیکھیں کہ یہ آئی تھی میری خدمت کے لیے. ایک عموماً ہوتا ہے کہ عورت شوہر کی خدمت کرے عموماً. جی جی. تو میں نے کہا دیکھو یوں ہوا تھا، ٹھیک ہے. ایک تو یہ، دوسرا یہ کہ میں اگر ایسی حالت میں اس کو چھوڑتا ہوں، اگر میری یہ حالت ہوتی تو میں کیا تمنا کرتا کہ یہ مجھے نہ چھوڑے، میری خدمت کرے، میری خدمت کرے، میرے ساتھ رہے. سعادت مند بیویاں کرتی بھی ہیں. ہاں بالکل کرتی ہیں. تو میں نے کہا ظاہر ہے کہ آج اس کا برا وقت ہے، مجھ پر بھی آزمائش آ سکتی ہے، تو اس پر آگے تو کیا ہے. ظاہر ہے کہ میں اس کو اس کے حال میں چھوڑ تو نہیں سکتا نا اس طرح. یہ سوچ تھی میری. الحمدللہ. الحمدللہ. اللہ ان کی مغفرت فرمائے. اللہ کیونکہ یہ بھی ماشاءاللہ وہ صابرہ تھے اور وابلہ اور نہیں ہوتا تھا ان کا کہ یوں تکلیف ہو رہی، یوں ہو رہا، یوں ہو رہا. نہیں. باوفا شوہر کے نام سے ایک رسالہ بھی ہے، مکتبۃ المدینہ سے مل سکتا ہے. اس میں اس کی تفصیلات بھی ہیں غالباً، اور ناظرین کو اس میں بڑا سبق اپنی فیملی کو لے کے چلنے کے لیے. کبھی آزمائش آ جائے تو ایسا کیا کرنا چاہیے، کسی کی وائف اس طرح لمبے عرصے تک علیل رہے یا شوہر علیل رہے، تو میاں بیوی کا ایک دوسرے سے بانڈنگ کا تقاضا کیا ہے، وفا کا تقاضا کیا ہے؟ وفا کا تو تقاضا یہ ہے کہ ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے برے وقت میں. چونکہ یہ جو بیمار ہوئی تھی، چونکہ میں نے جو نوٹ کر لیا تھا ان کو 2008 سے میں نے نوٹ کر لیا تھا ان کو کہ، اور 2008 سے بیماری شروع ہو گئی تھی. ہاں بلکہ 2007 سے، مگر میں نے کسی کو اظہار نہیں کہتا. اچھا. یعنی یوں سمجھے کہ نگران شروع ہم لوگ پڑوسی تھے تو ان کو ہی پتہ نہیں تھا، آگے جا کے پتہ چلے گا اچھا یوں ہے. شورا. اور آپ ہم زلف بھی تھے. ہم صرف نہیں. جی. ٹھیک. آپ کی شادی بڑی سادگی سے ہوئی، اور ایک نوجوان کی یہ بھی تو چاہت ہوتی ہے نا کہ شادی پہ ایک اہتمام ہو، بہت سارے کھانے ہوں. آپ کی شادی پہ شاید ایک ڈش تھی کچھ، یا وہ بھی نہیں تھی؟ نہیں. ملتان اجتماع میں، ملتان اجتماع میں وہ دعوت نہیں تھی وہاں. ہاں وہ نکاح وہاں ہوا تھا. ولیمے میں ایک ڈش تھی غالباً. ولیمے میں ایک ڈش تھی. تو آپ ذہن بنا ہوا تھا کہ کوئی اتنا سلسلہ نہیں کرنا ہے، بالکل اہتمام اور بڑے لمبے لمبے چوڑے مینیوز وغیرہ. دیکھیں امیر سنت کی جو سوچ ہے نا، الحمدللہ میری بھی یہی سوچ ہے. ایک تو یہ کہ سادگی، اور دوسرا یہ کہ اگر خرچ کرنا ہے نا، یوں سمجھے کہ 1 روپے سے کام نہیں چلتا تو آپ 100 روپے خرچ کریں. یہ اس وقت کی مثال ہے 100 روپے کی. اب میں کہوں گا 1,00,000 روپے خرچ کریں، اور ضرورت نہیں ہے نا تو 1 پیسہ بھی خرچ نہ کریں. صحیح. اور سادگی اپنائیں کہ یہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری سنت ہے. ماشاءاللہ. سادگی میں عظمت ہے. 26ویں پہ کیا تحفہ دیتے ہیں امیر علیہ سنت کو آپ، یا کبھی دیا ہے؟ نہیں دیا.
کبھی بھی نہیں دیا. ٹھیک ہے. ویسے جو ناظرین دیکھ رہے ہیں وہ تو تحفہ دیں نا. جو امیر اہل سنت کیا پسند کرتے ہیں تحفے کے لیے؟ امیر سنت پسند کرتے ہیں نیکیوں کے تحفے، دعوت اسلامی کے جو ہے نا دینی کام، اس کو پسند کرتے ہیں. دیکھیے ہر شخص یہی چاہے گا کہ میں نے جو باغ لگایا ہے نا جی وہ اس میں بڑھوتی ہو، صحیح. اس میں پھلدار درخت لگیں، اس میں پھول کھلیں. اب دیکھیں کہ اس باغ میں ہر ایک کا حصہ ہے. دیکھیں کہ جو باغ ہوتا ہے تو پھلدار درخت کا بھی ایک الگ ہی مزہ ہوتا ہے، اور جو پھول والے درخت پودے ہوتے ہیں ان کے بھی الگ ہے، جو بیل ہوتی ہے ان کے بھی الگ ہے. ہر صحیح. سب کی ایک خوبصورتی ہے، ایک بیوٹی ہے. تو ہر ایک کو چاہیے کہ اس باغ کا حصہ بنیں اور اس باغ کو مزید آگے بڑھائیں. بہت بہت شکریہ حضور، آپ نے کافی وقت دیا. اور ناظرین انشاءاللہ موقع ملا تو پھر ہم جانشین امیر اہل سنت سے دوبارہ کچھ سیکھیں گے.